على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فأما ثمود فأهلكوا بالطاغية وأما عاد فأهلكوا بريح صرصر عاتية سخرها عليهم 7 ليال و8 أيام حسوما فترى القوم فيها صرعى كأنهم أعجاز نخل خاوية فهل ترى لهم من باقية وجاء فرعون ومن قبله والمؤتفكات بالخاطئة فعصوا رسول ربهم فأخذهم أخذة رابية۔ قوم عاد اور قوم سمود کی ہلاکتوں کے واقعات اللہ نے اس صورت میں بیان کیے ہیں۔ ولید کہاں ہے بھائی؟ آواز صحیح نہیں ہے۔ قوم عاد کو اللہ نے تباہ کیا ہوا کے ذریعے، قوم سمود کو آواز کے ذریعے۔ فرمایا جب ہم نے ان قوموں کو تباہ کیا جیسے کھجور کے تنے پڑے ہوئے ہوتے ہیں، ایسے ہی بڑے بڑے لوگ ایسے مرے پڑے تھے جیسے پہلوانوں کو پچھاڑ کے زمین پر گرایا گیا ہو۔ فَهَلْ تَرَى لَهُم مِّن بَاقِيَةٍ، اے مخاطب کیا تجھے ان میں سے کوئی ایک بھی باقی نظر آتا ہے؟ نسلیں ختم ہو گئی۔ فَهَلْ تَرَى لَهُم مِّن بَاقِيَةٍ وَجَاءَ فِرْعَوْنُ وَمَن قَبْلَهُ وَالْمُؤْتَفِكَاتُ بِالْخَاطِئَةِ۔ اللہ نے فرمایا یہ حال ہم نے صرف قوم عاد اور سمود کا نہیں کیا، فرعون اور بہت سی بستیاں جن کو ہم نے الٹ دیا، زلزلوں میں ہلاک کیا، وہ بھی اللہ کی نافرمان تھیں۔ بالخاطئہ، وہ بھی جرائم کی مرتکب ہوئی تھیں۔ یعنی صرف قوم عاد اور قوم سمود ایسی قوم نہیں ہے جس کو جرم کی وجہ سے ہم نے ہلاک کیا ہو، بلکہ فرعون اور اس کے علاوہ بھی بہت سی بستیاں ایسی ہیں، وجاء جو لائیں الخاطئہ، جرم کو، جنہوں نے جرم کا ارتکاب کیا۔ وہ جرم کیا تھا جس کی وجہ سے اللہ نے ان قوموں کو تباہ و برباد کر دیا؟ فَعَصَوْا رَسُولَ رَبِّهِمْ، رب نے جس کو اپنا نمائندہ بنا کے بھیجا، جن لوگوں کو کہ یہ میرے نمائندے ہیں، یہ میرے سفیر ہیں، یہ میرا پیغام تم تک پہنچائیں گے، انہوں نے ان سفیروں کی بات نہیں مانی۔ فَأَخَذَهُمْ أَخْذَةً رَّابِيَةً، اللہ نے ان کو پکڑا، تھوڑا پکڑنا نہیں بلکہ بہت زور سے پکڑا اللہ نے ان کو، بہت بڑی تباہی میں ڈالا اللہ نے ان کو۔ یہ بات خوب سمجھنے کی ہے۔ آج دنیا میں پیغمبر کی نافرمانی کو جرم نہیں سمجھا جاتا۔ ہمارے ہاں ایک بہت بڑا طبقہ ہے جس نے دنیا میں ہر چیز ترقی کو فرض کر لیا ہے۔ ہر چیز کیا ہے؟ ترقی۔ کامیاب قومیں وہ سمجھی جاتی ہیں جن کے پیٹ بھرے ہوئے ہوں، صحتیں اچھی ہوں، غربت نہ ہو، مہنگائی نہ ہو، سڑکیں کھڈوں کے بغیر، اور کرپشن نہ ہو، انسان انسانوں کے حقوق کا محافظ ہو، گالی گلوچ نہ ہو۔ آپ غیر مسلم کنٹریز میں جب سفر کر کے جاتے ہیں، بہت اچھے اخلاق، بہت اچھا ایٹیٹیوڈ، ایئرپورٹ پہ بہت اچھا ایک نظام ہے، سسٹم ہے، آپ کا بیگ کہیں غائب نہیں ہوگا۔
میں ایک دفعہ سفر کر کے آ رہا تھا، پتہ نہیں آسٹریلیا سے یا کسی کنٹری سے، تو کراچی ایئرپورٹ پہ جب میں اترا تو کوئی کراچی کے صاحب تھے، کئی عرصے باہر رہے ہیں، تو ایئرپورٹ پہ اترا تو ان کا بیگ ہی غائب، لیگیج میں بیگ ہی نہیں۔ انہوں نے کہا لو بھائی، بہت غضبناک کہ یار اس پھر پاکستان کو برا بھلا کہنے لگے، اس ملک میں یہی ٹینشن ہے، نظم ہی نہیں ہے، کوئی ڈسپلن نہیں ہے، بربادی ہی بربادی۔ بعض دفعہ ایئرپورٹ پہ آپ کو پڈا بھی نظر آئے گا۔ تو اچھے اخلاق سے بات کرنا، انسان کا خیال کرنا، اچھا تو وہ ہوتا ہے جو دوسروں کے ساتھ اچھا سلوک کرے۔ یہ ذہن بنتا جا رہا ہے ہمارے ہاں نئی جنریشن کا، سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ اچھا ملک وہ جس میں مہنگائی نہ ہو، علاج اچھا ہو، سانس آپ اچھی ہوا میں لیتے ہوں، گاڑی کے ٹائروں میں بھی جو ہوا بھری جاتی ہے نا وہ بھی بہت اچھی ہوا ہو۔ ناکام وہ لوگ ہیں جو غربت اور مہنگائی میں ڈسے ہوئے لوگ، غربت اور مہنگائی کے ڈسے ہوئے، بیماریاں ہوں، وبائیں ہوں، صاف پانی نہ ملے پینے کو، یہ چیزیں بھی ضروری ہیں، اس کا کسی نے انکار نہیں کیا۔ اور جب یہ نظریہ بنتا ہے نا، جس قوم کا یہ نظریہ بن جائے کہ ہمارا بڑا مسئلہ کپڑا ہے، روٹی ہے، صحت ہے، گھر ہے، یہ ہمارے بیسک مسائل ہیں، تو ان کو پھر قوم عاد اور قوم سمود کی باتیں سمجھ میں نہیں آتی۔ پرسوں کی بات ہے، پتہ نہیں ترسوں کی بات ہے، کسی نے مجھ سے سوال کیا، ایک خاتون بڑی لبرل خاتون ہے، وہ کہتی ہے میں پردہ کیوں کروں، ہمیں پردے کی کیا ضرورت ہے، جب پردہ نہ کر کے بھی ہماری عزت محفوظ ہے۔ انہوں نے کہا یورپ میں کوئی ہر عورت کے ساتھ کوئی زیادتی تو نہیں ہوتی، وہ تو بے پردہ گھومتی ہیں، وہ تو لائف کو انجوائے کر رہی ہیں، جس سے چاہیں دوستی لگائیں نہ لگائیں، تو وہ پردہ کی کیا ٹینشن، یہ بلا وجہ اپنے آپ کو ایک باؤنڈ کیوں کر لیں ہم۔ اور ترقی میں کتنی بڑی رکاوٹ ہے پردہ، ان کے بقول ترقی نہیں ہو سکتی، آپ لائف کو صحیح طرح سے انجوائے نہیں کر سکتے۔ تو کمپیئر کر رہی تھی، دیکھو یورپ میں، امریکہ میں پردہ نہیں ہے تو کیا مسئلہ ہے، وہاں پہ سب جاتے ہیں مزے سے، ہنسی خوشی زندگی گزارتے ہیں۔ تو ہمارے ہاں جو پروفیسر ٹائپ کے لوگ ہیں نا، جو مذہب کو زیادہ نہیں مانتے یا اسلام کو مانتے ہیں لیکن جدید قسم کا اسلام چاہیے ان کو، پرانے والے اسلام ان کو سمجھ میں نہیں آ رہا، تو وہ پھر دائیں بائیں باتوں کو گھمانا شروع کرتے ہیں، ایکچولی ایسا نہیں ہے، ایکچولی پردہ تو ہے ہی نہیں، وہ تو دل کا پردہ ہونا چاہیے ایکچولی، وغیرہ وغیرہ۔ حالانکہ اس کا اصل جواب یہ ہے کہ ہمارا دنیا کا ترقی سب سے بڑا مسئلہ نہیں ہے۔ اللہ بار بار کہہ رہا ہے اس دنیا کے لیے میں نے تمہیں پیدا ہی نہیں کیا ہے۔ یہ بات کھوپڑی میں بیٹھ کیوں نہیں رہی ہے بھائی، 2 اور 2 4 کی طرح بات ہے، یہ اللہ نے یہاں کے لیے بنایا نہیں ہم کو۔ اگر اس دنیا کی ترقی یہ کامیابی کی علامت ہوتی تو قرآن کے بقول فرعون سے زیادہ کامیاب دنیا میں کوئی پیدا نہیں ہوا، پھر قوم عاد اور قوم سمود سے زیادہ کامیاب دنیا میں کوئی پیدا نہیں ہوا۔ قرآن کہہ رہا ہے کہ یہ جو بڑے بڑے پاورفل طاقتور لوگ تھے، طاقتور کا مطلب کامیاب حکومتیں تھیں نا ان کی، بھائی آپ کہہ سکتے ہیں فرعون نے تو بنی اسرائیل پر اتنا ظلم کیا، وہ اس لیے کیا کہ اس کو خطرہ تھا میری حکومت نہ گرانے کے لیے، اگر اس کو خطرہ نہ ہوتا تو یہ کچھ نہ کرتا، وہ اس کو یہ تھا بھائی یہ پیغمبر اس قوم میں آئے ہیں، ان کا کوئی بھروسہ نہیں ہے، میں لوگوں سے کہتا ہوں میں ہی تمہارا رب ہوں، تو ایسا نہ ہو کل یہ میرے اگینسٹ، کیونکہ ان میں یوسف علیہ السلام بھی آئے اور بھی پیغمبر آئے، وہ تو ساری دنیا جانتی تھی، فرعون بھی جانتا تھا۔ فرعون کے محل میں جو شخص مسلمان ہوا
جس نے اپنے اسلام کو چھپایا ہوا تھا، تو جو وہ ایک شخص تھا جس نے اپنے ایمان کو چھپایا ہوا تھا، فرعونیوں کو دربار میں وہ سمجھا رہا ہے وَلَقَدْ جَاءَكُمْ يُوسُفُ مِنْ قَبْلُ بِالْبَيِّنَاتِ، دیکھو یوسف علیہ السلام بھی تم میں آ چکے ہیں دلائل کے ساتھ، لیکن تم نے ان کی بات کا بھی انکار کیا، یعنی تمہارے باپ دادا نے۔ اس کا مطلب وہ لوگ جانتے تھے کہ یہ بنی اسرائیل ہیں، ان میں بہت سے پیغمبر آئے ہیں، یوسف علیہ السلام شام سے ہجرت کر کے مصر آئے تھے، اللہ کے پیغمبر تھے، تو یہ سب چیزیں وہ پہلے سے جانتے تھے۔ فرعون کو ڈر یہ تھا کہ اگر مجھے کسی قوم سے خطرہ ہے تو کس سے ہے؟ بنی اسرائیل سے۔ کیوں؟ یہ ایک نظریاتی لوگ ہیں۔ فرعون کو پتا تھا میری حکومت مصر پہ کسی جائز بیس پہ نہیں ہے، کوئی نظریے کی بیس پہ نہیں ہے، ڈنڈے کے زور پہ ہے، جو مسلط ہو گیا جس کی لاٹھی اس کی بھینس۔ اور آج دنیا میں حکومتیں ایسے ہی ہیں، کوئی نظریے کی بیس پہ تھوڑی ہیں۔ دنیا میں جتنے کنٹری آج ہیں نا، اب جو غیر مسلم کہتے ہیں نا اسلام تلوار سے پھیلا ہے، تلوار سے پھیلا ہے، تو آپ ان کی ہسٹری اٹھا کے دیکھیں، سارے کنٹری ایسے ہی بنے ہیں، جس کا زور چلا اس نے حکومت کر لی، ساری دنیا اسی طرح وجود میں آئی ہے۔ پھر یونائٹڈ نیشن بن گئی، انہوں نے لکیریں کھینچ دی کہ بھائی اب زیادہ پھڈے بازی نہ کرو، جس کے ہاتھ میں جو آ گیا وہی ٹھیک ہے، ہنسی خوشی زندگی گزارو، نہ چھیڑو نہ چھڑو ٹھیک ہے نا۔ تو حکومتیں تو ایسے ہی وجود میں آئی ہیں۔ پھر ایک قوم کے پاس جب حکومت آ گئی تو پھر کچھ اچھے لوگ پیدا ہوئے، انہوں نے کہا یہ بادشاہی نظام نہیں ہونا چاہیے، عوام کی سلیکشن سے گورنمنٹ کا انتخاب ہونا چاہیے۔ پھر وہ ہوتے ہوتے آج اس اسٹیج پہ وہ لوگ پہنچ چکے ہیں، بھائی ووٹنگ ہونی چاہیے، لوگ جس کو سجیسٹ کریں وہ۔ لیکن لوگ جب سجیسٹ کرتے ہیں تو لوگ جس کا انتخاب کرتے ہیں وہ بھی آزادانہ نہیں ہوتا دنیا میں، کیونکہ عوام میں قرآن کی بھی یہی کہتا ہے وَإِن تُطِعْ أَكْثَرَ مَنْ فِي الْأَرْضِ يُضِلُّوكَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ، اللہ فرماتے ہیں لوگوں میں اکثریت کے پیچھے چلو گے تو اللہ کے راستے سے تمہیں ہٹا دیں گے۔ تو اکثریت تو اتنی سینس ہی نہیں رکھتی، وہ تو اکثریت یہ کرتی ہے کہ جس میں ہمارا وقتی فائدہ ہے اس کو ترجیح دو، وہ دورس نتائج کو نہیں دیکھتی کہ آگے نسلوں پہ کیا فرق پڑے گا۔ دیکھو زانی زنا کرنے والا وہ اپنے وقتی فائدہ دیکھتا ہے، وہ زنا کو پروموٹ کرے گا، وہ یہ نہیں دیکھے گا اس سے خاندانی نظام کیا ہوگا؟ تباہ۔ وہ کہے گا ہوگا تو اگلی نسلوں میں ہوگا نا، ابھی تھوڑی ہو رہا ہے۔ تو انسان کو جب مکمل اختیارات دے دیے جائیں تو بہت تھوڑے لوگ ہوتے ہیں جو حق کا راستہ اختیار کریں، زیادہ تر کدھر جائیں گے؟ باطل کی طرف۔ بچوں کی مثال دیکھ لو، بچے اس میاں بیوی میں سیپریشن ہو جائے نا تو بچے وہاں رہنا پسند کریں گے جہاں عیاشی زیادہ ہو۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ تبھی ہم نے دیکھا ہے میاں بیوی میں جب سیپریشن ہوتی ہے تو باپ بھی بڑے لاڈ پیار سے بچوں کو پال رہا ہوتا ہے، کھلا رہا ہوتا ہے، سختی نہیں کرتا، اور ماں کے پاس جاتے ہیں تو وہ بھی، کیونکہ ان کو ڈر ہوتا ہے ہم نے سختی کی تو یہاں سے ادھر چلے جائیں گے۔ حالانکہ ان پر سختی کرنے سے بہت دفعہ ان کے لیے یہ سختی ضروری ہوتی ہے، وہ بگڑ جائیں گے اگر سختی نہ ہو، لیکن بچہ یہ باتیں نہیں جانتا۔ جہاں کھیل تماشا ملے گا وہ وہاں جائے گا، وہ یہ نہیں دیکھے گا کہ یہ سختی میرے لیے فائدہ مند ہے یا نقصان دہ، یہ کھیل تماشے میرے لیے فائدہ مند ہے یا نقصان دہ۔ تو انسان بھی زیادہ تر ایسے ہی ہیں کہ ان کو رائٹ دے دیا جائے، جو جمہوریت کے نام پہ ہمارے ہاں چل رہا نا حساب کتاب، اس میں تو یہ سندھ کا حال دیکھو نا کیا ہو گیا۔ جمہوریت ہے، لوگوں کو سمجھ میں ہی نہیں آ رہا کہ آپ جن کو منتخب کر رہے ہو وہی آپ کو کھا کھا کے ختم کر رہے ہیں۔ میں کل سندھ سے ہو کر آیا ہوں، ٹنڈو آدم میرا بیان تھا، سندھ کی حالت بیڑا غرق ہوا ہے سندھ کا۔ موٹر وے پنجاب کی دیکھ لو اور موٹر وے سندھ کی دیکھ لو، زمین آسمان کا فرق ہے۔ کوئی پوچھ سکتا ہے کہ بھئی یہ پیسے گئے کہاں پہ؟ کوئی پوچھنے والا نہیں ہے۔ کیوں؟ عوام نے سلیکٹ کیا ہے، اور عوام ان کو ووٹ دے گی جو عوام کو وقتی فائدہ پہنچائے۔ اتنے پیسے اس کو دے دیے، اتنے پیسے اس کو دے دیے، اتنے ہزار لوگوں کو جاب دلا دی، جو حالانکہ وہ جاب کی ضرورت ہی نہیں تھی، اس ڈپارٹمنٹ میں اتنی کرسیاں ہی نہیں ہیں کہ بیٹھ جائیں، اسکول ہی نہیں ہے، پرنسپل کی تنخواہ جا رہی ہے بھائی،
اب آپ مجھے بتاؤ اگر ایک جگہ اسکول ہی نہیں ہے اور پرنسپل ہیڈ ماسٹر کی اور ٹیچرز کی تنخواہیں جانا شروع ہو جائیں گی تو ان میں 90% اس طرح کے ہیڈ ماسٹر اور ٹیچر ایسے ہوں گے جو ایسے ہی سیاستدان کو ووٹ دیں گے جو ہمیں گھر بیٹھے تنخواہ بھیج رہے ہیں، حالانکہ یہ قوم کے دشمن ہیں، لیکن کوئی سمجھتا ہے یہ بات؟ تو یہ جمہوری نظام مسلط ہو گیا لوگوں کے اوپر. پہلے بادشاہی نظام تھا، بادشاہ میں یہ تھا کہ اپنی مرضی کرے گا، وہ بھی غلط تھا. تو اسلام یہ کہتا ہے نہ بادشاہی نظام نہ جمہوری نظام. اسلام کہتا ہے تم سب اللہ کے غلام ہو. بادشاہ بھی کس کا غلام ہے؟ اللہ کا. میری حکومت ہے، میرا قانون ہے. جو بھی تمہارا امیر یا ذمہ دار بنے گا، چاہے زبردستی مسلط ہو جائے چاہے لوگ اس کو سلیکٹ کریں. اسلام طریقہ کار کو فوکس نہیں کرتا، خوب سمجھ لو. ہمارے یہاں نا یہ بہت سی باتیں کہتے ہیں جمہوریت کفر ہے، خلافت ہونی چاہیے. تو خلافت کسے کہتے ہیں؟ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لوگوں نے سلیکٹ کیا، حضرت عمر کو لوگوں نے نہیں، کس نے؟ ابو بکر نے سلیکٹ کیا ہے. انہوں نے بتا دیا. کیوں؟ وہ سمجھ رہے تھے کہ بھائی میرے بعد ان سے اچھا اس قوم کے لیے کوئی بھی نہیں ہے. تو وہاں تو نہ الیکشن ہوئے نہ جمہوریت کو دیکھا گیا. ابو بکر نے سمجھا کہ بھائی میں اپنے بعد جس کو بنا کے جا رہا ہوں اس سے بہتر تمہارے لیے کوئی بھی نہیں ہے، مسلط کر دیا کہ یہی ہے. حضرت عمر نے بھی ایسا نہیں کہ پورے مدینہ والوں کی رائے لی ہو، نہ نہ نہ، 6 آدمیوں کی کمیٹی بنا دی، انہی میں سے سلیکشن ہوگی، اس کے علاوہ بولو نا بھائی نہیں ہوگی. تو اسلام میں اس سے پتہ چلتا ہے کوئی خاص طریقہ ہے ہی نہیں. اسلام نتیجے کو فوکس کرتا ہے، طریقہ کار کو فوکس نہیں کرتا. آج کیا ہوتا ہے، ہر تھوڑے دن میں کوئی تحریک اٹھتی ہے، خلافت چاہیے، خلافت کے نام پہ 8 10 25 دھماکے کیے اور جو ملک کی رہی صحیح طاقت ہے اس کی بھی ایسی کی تیسی کر دی. تو یہی ہو رہا ہے، ہر تھوڑے دن میں کوئی اٹھتا ہے خلافت. ایک دن کوئی صاحب آ گئے کہ یہ خلافت کی بات آپ کیوں نہیں کرتے؟ میں نے کہا مثلاً بات کرنے سے ہوگا کیا؟ انہوں نے کہا ہم خلافت قائم کریں گے. میں نے کہا کیسے قائم کریں گے آپ خلافت؟ تحریک چلائیں گے. میں نے کہا تحریک جب آپ چلاؤ گے نا، ابھی تو آپ تھوڑے سے ہو، جب 8 10 آدمی ہو جائیں گے ایجنسی والے اٹھا کے لے جائیں گے. تو ایسی بات کرو جو گراؤنڈ ریئلٹی سے تھوڑی سی. اور میں نے کہا مجھے تو خود نہیں پتا، کوئی آپ ہی کوئی ایجنسی کے آدمی نہ ہو، مجھے اندر سے چیک کرنے کے لیے آ رہے ہو. بعض دفعہ خفیہ ایجنسی کے لوگ آپ کو چیک کر رہے ہوتے ہیں، خلافت کر رہا ہے، ہاں بھائی چل آ جا اندر، آ جا بھائی. تو فضول باتیں کرنے پر گورنمنٹ کی طرف سے کوئی پابندی نہیں ہے. گراؤنڈ ریئلٹی کو دیکھ کر اسلام کہتا ہے فیصلہ کرو کرنا کیا ہے تم نے. جتنی خیر کا کام تم کر سکتے ہو وہ کرو. اب میں خود جمہوریت کے خلاف ہوں، جو موجودہ جمہوریت کا نظام ہے میں خود اس کے خلاف ہوں کہ یہ طریقہ صحیح نہیں ہے. اس سے تو ملک میں زیادہ، ہمارے ملک میں پڑھے لکھے لوگ زیادہ ہیں یا کم ہیں؟ کم ہے نا. باشعور لوگ کم ہیں، یہ تو ایک حقیقت ہے نا. سروے کر کے دیکھ لو، پتہ چل جائے گا کتنے لوگوں میں سینس ہے کتنوں میں نہیں ہے. تو جب بے شعور لوگ معذرت کے ساتھ زیادہ ہیں، اس کا مطلب وزیر اعظم کون بنے گا؟ یہ تو 100% طے شدہ حقیقت ہے. ہاں کچھ کم بے شعور ہوتے ہیں، کچھ ان سے زیادہ بے شعور ہوتے ہیں. تو اس کا مطلب کوئی ڈھنگ کا بندہ تو آ نہیں سکتا اس سسٹم کے تحت. کوئی ڈھنگ کا آدمی ناممکن ہے کہ آ جائے، کیونکہ یہاں آنے کے لیے عوام کو الو بنانا پڑے گا. کچھ لوگوں کے منہ بند کرنے پڑیں گے، کچھ کو اسکول بغیر اسکول کے پرنسپل بنا کے تنخواہیں دینی پڑیں گی. جو اس پن میں سب سے آگے ہوگا، یہ والا پن سمجھ رہے ہیں؟ یہ میری اپنی اردو ہے، مجھے جب لفظ نہیں آ رہا ہوتا میں خود ہی اردو بناتا ہوں. یہ والے پن میں جس کو آپ کچھ بھی بول دو، تو جو اس پن میں جھوٹ بولنے میں، تقریروں میں مبالغہ آ رہا ہے. ایک صاحب کہنے لگے وہ وزیر اعظم نے یہ لمبی چوڑی تقریریں کی تھی، آج کچھ بھی نہیں ہو رہا، وہ چیزیں ہیں ہی نہیں. یہ پھاڑے تھے، وہ کیا پھاڑا تھا، بل پھاڑے تھے، اور یہ بل آج خود بجلی مہنگی ہو گئی، تو یہ کیا کیا تھا. تو میں نے کہا کہ یعنی وزیر اعظم کو یہ تقریر کرنی چاہیے تھی ماضی میں کہ جو بجلی کے بل ہیں وہ آپ پے کیا کریں، اور یہ جو مہنگائی بڑھ رہی ہے غلط ہے لیکن یہ نیچرل ہے، یعنی پرانے دور حکومت میں. اور یہ جو ہمارے حکمران ہیں یہ کرپٹ ہیں، لیکن اتنے نہیں جتنا میں کہہ رہا ہوں، اس سے تھوڑا سا کم کر لو. یعنی اعتدال سے تقریر ہوتی تو ووٹ. اس سیاست میں جھوٹ بولنا یہ اس کا لازمی حصہ ہے.
آپ صحیح بات کرو گے, آپ کو آج کل رشتہ نہیں ملتا, ووٹ کہاں سے ملے گا؟ حقیقت بتا رہا, آپ صحیح صحیح آگے بتا دو. وہ کہتے ہیں نا سب بتا دوں ہاتھ پاؤں کٹوا دوں. تو لوگوں میں سینس ہے ہی نہیں یہ سمجھنے کے لیے کہ کون دو اور دو چار کی طرح سیدھی بات کرتا ہے, کون باتوں کو گھماتا. کچھ لوگ ہوتے ہیں ہر معاشرے میں, وہ اچھے ہوتے ہیں, ان کو پتا ہے جو سیدھی بات کرے وہ ٹھیک ہے, لیکن ایسے لوگ مارکیٹ میں شارٹ ہیں. ہمارے یہاں کلچر ہی یہی ہے کہ گھماؤ گھماؤ بات کو, ٹوپیاں کراؤ, جھوٹ بولو. تقریروں میں اکثر ایک واقعہ سناتا ہوں نا, ایک صاحب تقریر کر رہے تھے سیاستدان, میں جناب 2 اسکول بناؤں گا, ایک لڑکوں کے لیے ایک لڑکیوں کے لیے, 2 ہاسپٹل بناؤں گا, ایک مردوں کے لیے خواتین کے لیے. کسی نے کہا ہمارے یہاں میٹرنیٹی ہوم نہیں ہے. اس نے کہا میں 2 بناؤں گا, لڑکیوں کے لیے الگ, مردوں کے لیے الگ. ابے تو پہلے پوچھ تو لے کہ یہ ہوتا کیا ہے. لیکن جب تقریر ہوگی تو پھر اس میں یہ چیزوں کا خیال نہیں, ابھی تو فی الحال پھینکتے رہو. تو یہ سب سیاستدان پھینکتے ہیں, یہ مجبوری ہے, اس کے بغیر نہیں ووٹ ملتے. یہ جمہوری نظام کا حصہ ہے, یہ جھوٹ بولو. اور یہ انگریزوں نے مسلط کیا ہمارے اوپر ایک فضول قسم کا نظام, یہ نیچرل تھوڑی ہے. لیکن بہرحال اب لوگ مجھے کہتے ہیں جب یہ غلط ہے تو آپ ووٹ کیوں دیتے ہو, آپ اس کے خلاف بغاوت کا اعلان کیوں نہیں کرتے؟ میں کہتا ہوں یہ اس سے بھی غلط ہو جائے گا. ٹھیک ہے نا, اگر ہم اس سسٹم کے خلاف بغاوت کا اعلان کریں تو ہم کچھ بھی نہیں کر سکتے, اور جو تھوڑی بہت خیر ہم سے ہو سکتی ہے وہ بھی نہیں ہوگی. دیکھو خوب اچھی طرح سمجھ لو, جو کام کرنے والے لوگ ہوتے ہیں وہ ہمیشہ معتدل ہوتے ہیں, وہ ہمیشہ معتدل ہوتے ہیں. ان کی باتوں میں آپ کو مبالغہ نظر نہیں آئے گا, دعوے لمبے لمبے نظر نہیں آئیں گے. ہم جمہوریت کے نظام کے خلاف ہیں, لیکن ہم کہتے ہیں ووٹ ضرور دو, اس لیے کہ یہ نظام آپ چینج کرنا آپ کے بس میں نہیں ہے. یہ تو جب تک پوری عوام نہیں کھڑی ہوگی اور اس نظام کے خلاف, پھر دوسری بات اس کا آلٹرنیٹ بھی تو پیش کرے نا. آلٹرنیٹ کیا ہے؟ تو آلٹرنیٹ بھی نہیں ہے آپ کے پاس, ایسا آلٹرنیٹ جو قابل عمل بھی ہو. لوگ کہہ سکتے ہیں اس کا آلٹرنیٹ یہ کہ خلیفۃ اللہ فی الارض آنا چاہیے زمین میں, یہ جمہوری نظام کو ہٹا دو اور ایک عمر ابن خطاب جیسا خلیفہ لے آؤ. وہ خلیفہ کیا آرڈر پہ بنواؤ گے آپ؟ چلو ان جیسا آپ کوئی نہیں آ سکتا, کوئی بہت ہی نیک آدمی, تو اس نیک پر کتنے لوگ اتفاق کریں گے؟ کچھ کہیں گے یہ نیک ہے, کچھ کہیں گے یہ نیک نہیں ہے. پھر عوام آنا تو عوام کی طاقت سے ہی ہے نا. اور اگر آپ کہتے ہو نہیں میں گن کی اور بم کی طاقت سے لاؤں گا, تو جس کے خلاف آپ گن چلاؤ گے, آپ کے پاس اگر غلیل ہے تو اس کے پاس ٹینک ہیں. آپ کی جیب سے بھی گرنیڈ کی بو آ گئی نا, وہ آپ کو چھوڑے گا نہیں. آپ کہہ سکتے نہیں ہم اللہ کی مدد پہ لڑیں گے. اللہ کس کے ساتھ ہے؟ حق پرستوں کے ساتھ ہے. یہ بہت اہم لوگ اکثر سوال پوچھتے ہیں, بھائی اٹھ جاؤ, الٹ دو اس نظام کو اور خلیفۃ اللہ کو لے آؤ. اللہ کس کے ساتھ ہے؟ حق پرستوں کے ساتھ ہے. یقیناً اللہ حق پرستوں کے ساتھ ہے, لیکن حق کی ڈیفینیشن, حق پرست کی ڈیفینیشن آپ کی اپنی خود ساختہ نہیں چلے گی. حق پرست اسے کہیں گے جس کو اللہ اس کے رسول نے حق پرست کہا ہو. اللہ اس کے رسول نے یہ کہا ہے کہ جب کسی جگہ کوئی حکومت ہو اور پاورفل ہو اور آپ کے پاس اس سے لڑنے کی طاقت نہ ہو, تو پھر اگر آپ اس کے خلاف کھڑے ہوں گے تو حق پرست پھر حکومت کہلائے گی, آپ نہیں کہلاؤ گے. نہیں آ رہی میرا خیال ہے بات؟ یہ تو صحیح حدیث سے یہ مضمون ثابت ہے کہ جب کوئی بھی مسلمانوں کا بادشاہ ہو, خلیفہ ہو, حاکم ہو, کوئی بھی ہو, حاکم کی ڈیفینیشن کیا ہے؟ جس کے پاس قوت نافذہ ہو. قوت نافذہ کا مطلب وہ جو آرڈر کرے اس کو منوا سکتا ہو, اتنی پاور اس کے پاس. تو جب بھی کوئی ایسا ہوگا, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کے خلاف اگر کوئی مسلح ہتھیار اٹھاتا ہے تو مسلم کی حدیث ہے, آپ نے فرمایا اسے قتل کر دو, کائنم من کان. کیوں؟ اس سے مسلمانوں میں خون ریزی ہوگی اور جو رہی صحیح طاقت ہے وہ بھی ختم ہو جائے گی. تو اب جمہوریت کفر ہے, فضول ہے, نقصان دہ, لیکن ہمارے پاس فی الحال اس کے علاوہ کوئی آپشن ہے نہیں. اس نظام کو ہم چینج نہیں کر سکتے. اس میں خیر یعنی اس میں جو شر ہے اس کو کم کیا جا سکتا ہے. تو کہ آپ جس کو نسبتاً کم برا سمجھتے ہو اس کو ووٹ دے دو جا کے. آئی بات سمجھ میں؟ بھائی سارے عجیب سے ہی ہیں,
سارے کیا ہیں؟ عجیب سے ہیں. اور یہ تھوڑا کم لگ رہا ہے مجھے سمجھ رہے؟ سارے کیا ہیں؟ عجیب سے ہی ہیں. تو یہ والا تھوڑا سا کم لگ رہا ہے, تو اس کو لے آؤ, تو اس سے یہ ہوگا کہ شر تھوڑا کیا ہو جائے گا, کم. اور یہ بھی میں نے ایک ایسا ہی کہہ دیا, ورنہ بعض دفعہ بڑے خاندانی لوگ بھی اتفاق سے مل جاتے ہیں. میرے جب سفر ہوا, لوگوں سے ملا ہوں, تو مجھے بڑے بڑے خاندانی لوگ بھی ملے ہیں, سیاست دانوں میں. اب آدمی حیران ہوتا ہے کہ یار اتنا نیک سیاست دان, یعنی آپ بھی حیران ہو رہے ہوں گے, میں شاید ممبر پہ جھوٹ بول رہا ہوں, لیکن ہیں چند لوگ ہیں, وہ ہیں بڑے خاندان میں, نام نہیں بتاؤں گا, وہ فلاں فلاں, وہ پھر سیاسی بیان ہو جائے گا نا. تو آپ شر کو کم ہی کر سکتے ہو. خیر یہ کہاں سے کہاں مضمون چلا گیا. تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ بات کہاں سے چل رہی تھی. ہاں, تو میں عرض کر رہا تھا اسلام طریقے کو نہیں دیکھتا, اسلام اصل میں دیکھتا ہے کام کیا ہو رہا ہے. تو کام یہ ہو رہا ہے کہ بھائی تم کسی بھی طرح سے آؤ, مسلط ہو کے آؤ, جمہوریت کے راستے آؤ, یہ ملک تمہارا نہیں ہے. یہ کس کا ملک ہے؟ اللہ کا. زمین میں ایک بالش بھی انسان اس کے مالک نہیں ہے, یہ اللہ کا ملک ہے. آپ جمہوریت کے راستے سے آئیں, آپ فوجی طاقت کے ذریعے آئیں, آپ یہاں تک کہ اگر کوئی باغی ہے نا حکومت کا, تو اسلام باغی کا ساتھ دینے کی اجازت نہیں دیتا. لیکن اسلام یہ کہتا ہے اگر وہ باغی تختہ الٹ دے حکومت کا, غلط کیا اس نے, لیکن اگر وہ تختہ الٹ دے اور کنٹرول اس کے ہاتھ میں آ جائے, تو اسلام کہتا ہے پھر ساتھ کس کا دینا ہے؟ پھر اس کا ساتھ دینا ہے. سمجھ میں نہیں آ رہی میرا خیال ہے بات, کیونکہ اب بہرحال وہ پاور میں آ گیا ہے. اب اگر آپ اس کے خلاف اٹھے تو جو حکومت کو الٹ سکتا ہے وہ آپ کو کہاں چھوڑے گا. وہ کیسی گراؤنڈ ریئلٹی پر مبنی بات کرتا ہے اسلام کے نہیں کرتا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث, صحیح ہے بخاری کی, فرمایا اسمعوا واطیعوا ولو سلط علیکم رجل حبشی کأن رأسہ ذبیبہ. یہ جتنے میں نے دعوے کیے نا اس حدیث میں, ایک ایک حرف ان دعووں کی دلیل ہے. آپ نے فرمایا سنو اور اطاعت کرو, فالو کرو, اگرچہ یعنی کس کو فالو کرو؟ ولو سلطا, اگرچہ تم پر مسلط کر دیا جائے. کیا مطلب؟ سلیکٹڈ نہ ہو, تم نے ووٹ کے ذریعے قوم کے باشعور لوگوں نے آپس میں صلح مشورہ کر کے اس کی سلیکشن نہیں کی ہے, بلکہ وہ گن پوائنٹ پہ اپنے زور بازو سے زبردستی تمہارے اوپر مسلط. زبردستی میں پتہ چل رہا ہے کہ کوئی بھی اس کو پسند نہیں کرتا, بالکل بھی پسند سنا ہے نا, بالکل بھی پسند نہیں. پتہ نہیں بار بار دماغ ادھر جاتا ہے. دوبارہ سنا دوں چٹکلا. ایک آدمی کہیں رشتہ لینے گیا, یہ مجھے جہلم کے بعد یہ واقعہ یاد آیا, مجھے جہلم کے بعد واقعہ یاد آیا. ایک آدمی رشتہ لینے کے لیے گیا, تو لڑکی کے ابا نے اس لڑکے کو بھی دیکھا, لڑکی کی اماں نے بھی دیکھا, اور رشتے کا انکار کر دیا. بات ختم ہو گئی, بھائی آپ جا سکتے, ہم نہیں دے رہے, ٹھیک ہے. وہ گھر آ گیا, گھر پہنچا ہے تو لڑکی کے ابا نے فون کیا, بیٹا آپ خیریت سے گھر پہنچ گئے؟ جی میں پہنچ گیا. بیٹا آپ کو ایک بات ہم نے کہنی تھی. جی انکل. بیٹا آپ ہمیں بالکل بھی پسند نہیں آئے. اس نے کہا ٹھیک ہے انکل, جب آپ نے انکار کر دیا تو بس ٹھیک ہے. کہہ رہے نہیں, ویسے میں ایک بات بتانا چاہتا ہوں کہ آدمی کہیں سے کسی کو پسند آتا ہے نا, لیکن عجیب سی بات ہے ذرا سے بھی پسند نہیں آئے. اچھا یہ میری اہلیہ سے, وائف سے بات کر لیں. جی بات کرا دیں. بیٹا میں بھی آپ کو کہنا چاہ رہی تھی کہ جیسے آپ میرے شوہر کو بالکل پسند نہیں آئے, مجھے بھی بالکل بھی پسند نہیں آئے. وہ کہنا یار یہ کیا مذاق ہے. اچھا عجیب بات ہے, اس دن میرے ماموں گھر آئے ہوئے تھے, وہ ان کو بھی آپ بالکل بھی پسند نہیں آئے. تو وہ غصے میں نا لال پیلا ہو کے گالیاں نکالنے لگا. تو میں بھی جب جہلم گیا, میں نے تو ٹاپک کو ختم کر دیا, لیکن چٹکلے تو یار وہ تو تھوڑا سا تو ہمارا بھی حق بنتا ہے نا, ہم نے بھی 48 گھنٹے گزارے, اب ہمیں بھی تو تھوڑا سا انجوائے کرنے دیں. 48 گھنٹے ہم نے گزارے اور چیلنج کیا اور اپنی جان کا رسک لیا اور ساری چیزیں کیا, اب تھوڑا سا انجوائے کرنا تو ہمارا حق بنتا ہے. تو ہم جب واپس آئے تو انجینئر صاحب کو ہمارا جانا بالکل بھی پسند بولو نہیں آیا. انہیں ہمارا کتابوں کا بورا لانا بالکل بھی پسند نہیں آیا. انہیں 6 آدمیوں کا لے جانا بالکل بھی پسند نہیں آیا. انہیں ہمارا جہاز سے جانا بالکل بھی پسند نہیں آیا. اور بھی کچھ چیزیں تھیں جو بالکل بھی پسند نہیں آئیں.
ہاں رات میں کلپ اپلوڈ کروانا ان کو بالکل بھی پسند نہیں آیا, اور ان کے بقول ان کو ہمارا اترا ہوا چہرہ جو انہوں نے دعویٰ کیا ہے وہ بالکل بھی پسند نہیں آیا. اور پھر آخر میں ان کو ایسا سافٹ شکار ہاتھ سے نکل جانا بالکل بھی پسند نہیں آیا. تو آئندہ کوئی ان سے بات کرنے کے لیے جائے تو جو جو چیزیں ان کو بالکل بھی پسند نہیں ہیں وہ پہلے ان سے لکھوا لے, اور ان سے پہلے پوچھ لے کہ آپ خود بتا دیں کون کون سی چیزیں آپ کو بالکل بھی پسند نہیں ہیں اور کون کون سی بہت زیادہ پسند ہیں, تاکہ جو بہت زیادہ پسند ہے اس کے حساب سے ہم آپ سے ملاقات کے لیے حاضر ہوں گے. لیکن اس میں خطرہ یہ ہے کہ جو چیزیں آج انہیں بہت زیادہ پسند ہیں, اگر آپ جہلم پہنچ گئے نا, وہ ان کو پھر اس کے بعد سے بالکل بھی پسند نہیں آئیں گے. اچھا خیر, یہ تو تھوڑا سا ہم انجوائے کر رہے تھے, تو اچھا نہیں ہے کسی کا مذاق اڑانا اچھا نہیں ہے, لیکن مجھے جب میں جی بات کرتا ہوں نا, اور انسان کو فخر بھی نہیں کرنا چاہیے, اور میں تو بار بار کہہ رہا ہوں بھائی یہ ہماری فتح ہی نہیں ہے, یہ تو ہمارے ساتھ صحابہ کرام کا نام لگ گیا, اکابر کا نام لگ گیا, تو ان کی لاج رکھی اللہ نے, ہماری کیا اوقات ہے. اللہ کسی کو 2 منٹ میں اللہ کی نظر رحمت کی ہٹ جائے تو انسان کو رسوا ہوتے ہوئے چند سیکنڈ نہیں لگتے, ہماری کوئی اوقات نہیں ہے, اور نہ ہمیں انجینئر صاحب سے کوئی ذاتی دشمنی ہے. میں نے تو پیغام پہلے بھی بھجوایا, اب بھی کہہ رہا ہوں بھائی آپ پازیٹیو وے میں کام کریں, ہو سکتا ہے قیامت کے دن آپ آگے ہوں ہم سے, ہم کبھی دعویٰ نہیں کرتے, تو پازیٹیو وے میں کام کریں, آپ ہمارے بھائی ہیں بھائی, ہم کوشش کریں گے اور آپ کو اللہ ترقی دے. کسی سے ہمیں ذاتی دشمنی نہیں, بس یہ میری عادت ہے تھوڑا سا انجوائے کرنے کی نا, وہ لطیفہ آ جاتا ہے, بالکل بھی پسند نہیں, تو پیشگی معذرت کے ساتھ. اور انہوں نے ہمارا اتنا مذاق اڑایا تو تھوڑا سا تو اگر ہم نے اڑا لیا تو میرا خیال ہے کوئی اتنا برا نہیں ہے نا, ان کا بھی تو ماضی دیکھو تو اچھا خیر کیا چل رہا تھا یار. ہاں, تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سنو اور اطاعت کرو, وَلَوْ سُلِّطَ عَلَيْكُمْ, اگرچہ تم پر مسلط کا لفظ بتا رہا ہے, ایسا آدمی زبردستی گن پوائنٹ پہ بغاوت کر کے حاکم بن گیا جو تمہیں بالکل بھی پسند نہیں ہے. یہاں سے یہ لفظ میرا دماغ ادھر چلا گیا تھا. اصل میں سلطہ کے لفظ میں یہ سب معنی چھپے, مسلط ہوا ہے, سلیکٹڈ نہیں ہے, زبردستی طاقت کے زور پہ آ گیا. بعض دفعہ یہ ہوتا ہے کہ آیا تو غلط ٹریک سے ہے, طاقت کے زور پر آیا, غلط ٹریک سے آیا نا, لیکن آ گیا تو اب اچھا لگ رہا ہے. بعض دفعہ ایسا بھی ہوتا ہے بھائی غلط طریقے سے آیا لیکن بندہ کیا ہے, ٹھیک ہے, لیکن نبی نے فرمایا نہ بندہ بھی ٹھیک نہیں ہے. رجل حبشی اتنا خراب ہے کہ بعض دفعہ بندہ اندر سے ٹھیک نہیں ہوتا, اوپر سے لگ رہا ہوتا ہے کہ ٹھیک ہے, اوپر سے لگ رہا ہوتا ہے کہ ٹھیک ہے. تو بتایا کہ گیٹ اپ سے ہی لگ رہا ہے کہ یہ بندہ ٹھیک نہیں ہے. کیا مطلب گیٹ اپ کیا ہے؟ رجل عبد حبشی, غلام ہے حبشی, حالانکہ غلام اسلام میں حکومت کرنے کا اہل نہیں. غلام تو اپنی کسی چیز کا مالک ہی نہیں ہوتا. عبد حبشی کأن رأسہ ذبیبہ, سر اس کا کشمش کی طرح پچکا ہوا ہے, کوئی پرسنالٹی نہیں ہے سرے سے, کوئی یعنی پرسنالٹی سے بھی لگتا ہے یار اس آدمی کو وزیر اعظم ہونا چاہیے, اس کو صدر ہونا چاہیے, اس کو بادشاہ ہونا چاہیے. اس کی نہ کوئی پرسنالٹی, غلام ہے اور سر اس کا کشمش کی طرح پچکا ہوا, یعنی گیٹ اپ سے لگ رہا ہے کہ یہ بندہ میں کوئی شعور نہیں ہے اس میں. لیکن آپ نے فرمایا جب آ گیا نا, اب اس کو فالو کرنا ہے, اس کے خلاف تلوار اٹھانے کی. اس نے غلط کیا تلوار اٹھا کے, لیکن اللہ نے اگر اس کو کامیابی دے دی ہے تو اللہ اس سے قیامت میں پوچھے گا تلوار کیوں اٹھائی. لیکن جب ایک کنٹرول اس کے ہاتھ میں آ گیا تو اب دوبارہ اس کے خلاف تلوار اٹھانے کی اجازت نہیں ہے. اس نے جو کیا وہ حساب اللہ اس سے لے گا, تمہیں اب اس کے خلاف تلوار اٹھانے کی اجازت نہیں ہے. یہ اسلام کا مزاج آپ کو سمجھا رہا ہوں میں. کیوں؟ اسلام سب سے زیادہ زور دیتا ہے اتحاد پر, خون خرابہ نہ ہو. اب ایک دفعہ جب خون خرابہ ہو گیا, غلط ہو گیا, اس خون خرابے کا انتقام لینے کے لیے دوبارہ کرو گے تو وہی کام کرو گے جو وہ کر رہا تھا. اب بتاؤ ایسا آدمی جو زبردستی مسلط ہوا ہو, قوم اس کو پسند نہ کر رہی ہو, آپ خوبصورت ہیں اور آپ کے بادشاہ سلامت اندھیرے میں نظر ہی نہیں آتے, اتنے بلیک ہیں, اور سر بھی کیا ہے کشمش کی طرح, اور ہے بھی غلام. تو غلام ہوتا ہے اس میں تو غلاموں والی عادتیں بھی ہوتی ہیں, ذرا آپ کو بالکل بھی پسند نہیں آ رہا.
لیکن اسلام کہہ رہے جو ہے جیسا ہے اب کیا کرو, اطاعت کرو اس کی, جائز چیزوں میں, ناجائز چیزوں میں نہیں. تو اس سے پتا چلتا ہے کہ وہ باطل پر ہے اور آپ کس پر ہیں, حق پر. لیکن اگر آپ اس کے خلاف تلوار اٹھائی آپ نے, تو پھر آپ یہ نہیں کہہ سکتے اللہ حق پرستوں کا ساتھ ہے, میں حق پر ہوں, وہ غلط, وہ نماز نہیں پڑھتا, وہ تو روزے نہیں رکھتا, اور وہ شرابی ہے, اور وہ جیسے حاکموں کے حالات ہوتے ہیں نا, وہ تو 2 نمبر آئے, وہ تو یوں ہے, وہ جیسا بھی ہے. نبی نے فرمایا وَإِنْ ضَرَبُوا ظَهْرَكَ, اگرچہ وہ رعایا پر ظلم کر رہا ہو. یہاں تک صحابی سے فرمایا تمہاری پشت پہ کوڑے کیوں نہ مار رہا ہو. نبی نے صحابی سے فرمایا تمہاری پشت پہ کوڑے کیوں نہ مار دو, صبر کرو, آخرت میں اللہ اس سے انتقام لے گا. تو کتنا حکم ہے بھائی اس کے برداشت کرنے کا. ہاں زبان سے اس کے سامنے اس کے خلاف بولو. تبھی حدیث میں آتا ہے سب سے افضل جہاد ظالم بادشاہ کے سامنے حق بات بلند کرنا ہے. جب فیس ٹو فیس اس کے سامنے بیٹھو تو اس کو بتاؤ کہ تم کیا کر رہے ہو, غلط کر رہے ہو. یہ سب سے بہترین جہاد ہے. تلوار اٹھانے کی اجازت نہیں, اس کی اطاعت سے ہاتھ کھینچنے کی اجازت نہیں ہے, جائز چیزوں میں اس کو ماننا پڑے گا آپ کو. تو اسلام میں گورنمنٹ کے بھی بہت سارے حقوق ہیں. جہاں اسلام میں حکومت پر حق ہے نا عوام کے, کہ عوام کا خیال کرے عدل کے ساتھ, تو اسی طرح اسلام نے عوام پر بھی حکومت کے بہت سارے حقوق رکھے ہیں. تو دونوں طرف سے معاملہ زیادتی ہوتی ہے ہمارے یہاں. کوئی عالم اگر وزیر اعظم سے مل لے تو کتنی گالیاں سننے کو ملتی ہیں. حالانکہ اسلام میں کوئی بھی حاکم ہو, کسی بھی جماعت کا ہو, جب وہ وزیر اعظم بن گیا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی عزت کا حکم دیا ہے, اس کو رسوا کرنے کی اجازت نہیں دی ہے. لیکن آپ دیکھ لو حضرت مولانا طارق جمیل صاحب پہلے نواز شریف سے ملتے رہے, وہ اتنی ان کو برا بلا لوگ کہتے تھے یہ حکومت کے پٹھو, یہ یوں. پھر عمران خان سے ملے تو برا بلا کہہ رہے ہیں یوں ایسے, یہ حکومتی چمچے, معاذ اللہ, ایسے فضول قسم کی باتیں. بھائی حکومتی چمچہ وہ ہوتا ہے جو اپنے مفاد کے لیے حکمرانوں سے ملتا ہے, پیسوں کی لالچ میں, غلط گائیڈ کرنے کے لیے. اور جو حکمرانوں سے ملے ان کو ٹھیک کرنے کے لیے, تو وہ حکومتی چمچہ نہیں ہوتا. باقی حاکم کو ٹھیک کرنے کا طریقہ وہ نہیں ہے جو اپنے بچوں کو ٹھیک کرنے کا طریقہ ہے. آپ کا بچہ 10 سال میں بھی نماز نہ پڑھے, آپ کو حدیث اجازت دیتی ہے کہ آپ اس کو مار سکتے ہو. حاکم اگر نماز نہیں پڑھتا تو کسی حدیث میں نہیں ہے کہ آپ اس پہ ہاتھ اٹھا سکتے ہو, آپ اس کو گالیاں دو, آپ اس کو تھپیڑے مارنا شروع کر دو. حدیث میں آتا ہے انزل الناس منازلہم, اللہ نے جس کو جو مقام دیا ہے آپ کو اس کو وہی رسپیکٹ دینی پڑے گی, اس سے آپ عزت کے ساتھ. جیسے موسیٰ علیہ السلام فرعون کے پاس گئے ہیں تو اللہ نے کیا فرمایا, فرعون سے بڑا کوئی برا حاکم ہو سکتا ہے؟ ہمارے جتنے حکمران ہیں, وزیر اعظم ہو گیا, گورنر ہو گیا, صدر ہو گیا, بہت برے ہوں گے, کیا فرعون سے زیادہ برے ہیں؟ لیکن اللہ کلیم, اور ہم کیا موسیٰ کلیم اللہ سے زیادہ اچھے ہیں؟ ایک فیشن بن گیا ہے حکمرانوں کو گالیاں دینے کا, برا بلا کہنے کا, بے عزتی کرنے کا, یہ فیشن بن گیا ہے. اصلاح کی کوشش, اچھا ممبر پہ بڑا زبردست دھڑا دھوم توپیں, اور جب اصلاح کا موقع آتا ہے تو وہ موقع ہاتھ سے جانے دیتے ہیں. تو اس کا مطلب بھائی میں سب کی بات نہیں کر رہا, بہت سے لوگ ایسے ہیں جو لگتا ہے کہ ان کے پیش نظر اصلاح نہیں ہے. تو موسیٰ کلیم اللہ, بھائی ان سے بہتر ہم ہو نہیں سکتے, اور فرعون سے بدتر ہمارے حکمران ہو نہیں سکتے. اللہ موسیٰ کلیم اللہ کو فرعون کے پاس بھیج رہے ہیں تو کیا کہہ رہے ہیں, قولا لہ قولا لینا, نرم لہجے میں بات کرنا ہے. بہرحال بادشاہ نا, لعلہ یتذکر, شاید نصیحت حاصل کر لے. وہ تو جب انتہا ہو گئی اور وہ مارے جا رہا ہے, پھر موسیٰ علیہ السلام نے فرعون کے خلاف بد دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے, پھر بد دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے کہ اللہ اس کو تباہ کر دے, اس کو رسوا کر دے اس کو. تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ اسلام میں جو حکومت کا کانسیپٹ ہے وہ نہیں ہے جو غیر مسلموں کے ہاں. اسلام کہتے ہیں انسانوں کی حکومت ہی نہیں ہے. حکومت کس کی ہے؟ چاہے مسلط ہو کے آئے, ظالم ہو, اس کو پھر اسلام پابند بناتا ہے کہ تم نے خدا کا قانون زمین پہ نافذ کرنا ہے, اپنا من گڑا ہوا قانون زمین پہ نافذ نہیں کرنا. اپنا قانون نہیں چلے گا تمہارا, خدا کا قانون چلے گا. تو اسلام میں پہلے سے سب چیزیں طے شدہ ہیں. شراب اللیگل ہے, پوری اسمبلی مل کے بھی لیگل نہیں کر سکتی اس کو. زنا اسلام میں کیا ہے؟ آج 2 خواتین آئیں عصر کے بعد مسئلہ پوچھنے, انہوں نے کہا کہ
خاتون نے کہا میرے بھائی کا انتقال ہو گیا میری والدہ کی زندگی میں. بات آ رہی ہے سمجھ میں؟ ایک بھائی کی ڈیتھ ہو گئی میری والدہ کی زندگی میں, وراثت والدہ کی ہے, گھر والدہ کا ہے, اور میرا دوسرا بھائی بھی زندہ ہے. اب جس بھائی کی ڈیتھ ہوئی ہے, پاکستان کا قانون یہ کہتا ہے کہ اس بھائی کی وراثت اس کے بچوں میں جائے گی. آئی بات سمجھ میں؟ ہماری عدالتیں کیا کہتی ہیں؟ یتیم پوتا جسے کہتے ہیں نا, بھائی ماں کا جب انتقال ہوگا تو ماں کی وراثت اس مرحوم بیٹے کو تو اب مل نہیں سکتی, وہ تو مرحوم ہو گیا نا, تو اس مرحوم بیٹے کے بچوں کو ملے گی. لیکن اسلام یہ کہتا ہے کہ اس ماں کی وراثت اس زندہ بیٹے کو تو ملے گی. جو بیٹا ماں کی زندگی میں فوت ہو گیا اس کا حصہ ختم, جب ختم تو اس کے بچوں کا بھی ختم, کیونکہ وہ وہاں سے جا رہا تھا نا. بھائی بیٹے کا حصہ اولاد میں منتقل ہوتا ہے نا, تو بیٹے کا حصہ ہی نہیں بن رہا کیونکہ وہ فوت ہو گیا پہلے, تو اس کے بچوں کا حصہ بھی ختم. تو مجھے کہنے لگی کہ وہ جو یتیم پوتے ہیں اس کے, اب وہ عدالت میں کیس کر رہے ہیں ان کی ماں یعنی جو بیوہ ہے کہ بھئی مجھے کیا چاہیے, حصہ چاہیے. تو کیا حق؟ میں نے کہا بھائی شرعی طور پر اگر وہ کیس جیت بھی جاتی ہیں, ملک کا قانون ان کو وراثت دے گا, مگر اسلام ان کے لیے اس ایک لقمے کو بھی حلال بولو نہیں سمجھتا. خدا کا قانون پہلے ہے, ملک کا قانون بعد میں. بالکل غیر شرعی قانون ہے. اس پہ لوگ بڑے الٹی الٹی باتیں کرتے ہیں, ان یتیم پوتوں کا کیا قصور ہے, ہیں بھائی وہ بیچارے کہاں جائیں گے؟ وراثت کا مدار قصور پر نہیں ہے. ایک بیٹا 1 کروڑ کما رہا ہے, دوسرے کے گٹکے کی دکان بھی نہیں بنا سکتا, وہ وراثت دونوں کو برابر ملتی ہے کہ نہیں ملتی؟ اب آپ کہیں اس بیچارے کا کیا قصور ہے, اس کو بھی اتنے مل رہے ہیں, حالانکہ وہ تو غریب ہے, اور کروڑوں والے کو تو ضرورت ہی نہیں ہے پھر بھی اتنے مل رہے ہیں. اسلام نے ایک اصول بنا دیا, بھائی قریب رشتے ہوتے ہوئے دور کے رشتے محروم. جب سگا بیٹا موجود ہے تو پوتوں کو وراثت نہیں ملتی, وہ سگا موجود ہے نا, اس کا حق مارا جا رہا ہے ایک قسم کا. باقی یتیم پوتوں کے لیے ماں جو ہے وہ وصیت کر دے, وصیت جائز ہے اس کے لیے کہ بھئی میرے ان پوتوں کا کوئی والی وارث نہیں ہے, تو زندگی میں وصیت کر دے 1/3 کے اندر کہ بھئی میرے مرنے کے بعد ان کو اتنے پیسے دے دیے, وہ وصیت کر دے, وہ جائز ہے. تو میں نے کہا یہ حلال نہیں ہوگا. لوگ یہ کر رہے ہوتے ہیں, گورنمنٹ کے لا کو فالو کر کے سمجھتے ہیں کہ ہم کیا ہو گئے, اب چونکہ حکومت کا فیصلہ ہے ہمارے لیے یہ جائز ہو گیا. عدالتی خلا میں بھی یہی ہو رہا ہے, بار بار اس کے خلاف میں بولتا ہوں. عجیب سے ابھی سفر میں تھا, ایک کیس میرے سامنے آیا لاہور میں. وہ جناب خاتون نے میاں سے شادی کی ہے اور طلاقیں ہو گئی تھیں نا ان کو 3 طلاقیں, تو شاید حلالے کی نیت سے کی ہوگی, کیا کیا ہوگا. اب جب مرد سے نکاح کیا تو مرد نہیں چھوڑ رہا اس کو, کہہ رہے میری بیوی ہو. وہ کیا کر رہی ہیں, عدالت سے جا کے خلا لے رہی ہیں. کوئی بات نہیں بھائی, کورٹ سے میں خلا لے لیتی ہوں, پرانے والے کے پاس چلی جاؤں گی میں. تو ایسے کورٹ سے خلا اگر یہ اتنا آسان ہوتا ہے بھائی, تو یہ تو ہر عورت کر سکتی ہے, یہ تو ہر عورت اسلام نے تو دوسرا میاں درمیان میں لایا اس لیے ہے کہ اب یہ تمہارے بس میں نہیں ہے. اب تم نے جب دوسرے میاں سے شادی کرنی ہے اس کی مرضی, ورنہ تو یہ ایک عجیب سا بے شرمی والا کام بن جائے گا نا. تو اسی سے پتا چلتا ہے کہ یہ عدالتی جو خلا ہمارے عدالتوں میں چل رہا ہے یہ بالکل اسلام کے تعلیمات کے خلاف ہے. یہ تو پورا سسٹم ہی ختم کر دیا نا. ورنہ عورت کے لیے کیا مشکل ہے, اس نے 3 طلاقیں دی, وہاں جا کے نکاح کرے, فزیکل ریلیشن ہو, ادھر عدالت سے جا کے خلا لے کے پرانے والے سے کر لے. تو ایسا تھوڑی ہوتا ہے. اسلام نے کہا اس نے چھوڑ دیا, اب یہاں واپس نہیں جا سکتی, دوسرے سے نکاح کر کے زندگی گزارو. وہ اگر اپنی مرضی سے چھوڑ دے یا مر جائے تو ایک الگ بات ہے. تو یہ چل رہا ہے عدالتی خلا میں, اور یہ تو اسلام کا قانون ہے بھائی. آپ خلا کی ڈگریاں جج بیچارے بیٹھے ہوئے ہیں دینے کے لیے, وہ کہتے ہیں ہم لا کے پابند ہیں, ہم نہیں دیں گے تو ہماری جاب جائے گی. وہ جانے, وہ ان کی مجبوری جانے. لیکن اگر وہ عدالتی خلا کا لفافہ آپ کو پکڑا دیں گے تو عورت پہلے شوہر کے لیے یا کسی اور آدمی کے لیے بھی حلال نہیں ہوگی. اسلام میں ڈیورس کا حق اللہ نے شوہر کو دیا ہے, عدالتوں کو
نہیں دیا. چند خاص صورتیں ہیں جس میں عدالت بھی ڈیورس دے سکتی ہے, وہ بہت کم ہوتی ہیں جہاں واقعی ظلم ہو رہا اور وہ گواہوں سے ثابت بھی ہو. خیر, تو میں جو آیتیں پڑھ رہا تھا نا, ان آیتوں میں یہی ہے کہ اللہ کہتے ہیں ان قوموں کا جرم کیا تھا. فرعون کا بھی, فرعون بڑی ترقی میں تھا, بنی اسرائیل پہ ظلم کیوں کر رہا تھا؟ اسے خطرہ تھا کہ یہ ویژنری لوگ ہیں, ان میں پیغمبر آئے ہیں, یہ میرے اس نظام سے مطمئن نہیں ہوں گے, یہ کچھ بھی کر سکتے ہیں. خطرہ اسی سے ہوتا ہے نا جس کے پاس کچھ ہو نا, حالانکہ کچھ بھی بیچارے نہیں کر سکتے تھے, تو خام خواہ میں ان کو قتل کرنا شروع کر دیا اور ظلم. اور موسیٰ علیہ السلام نے جب فرعون کے پاس آئے نا, تو فرعون سے یہ نہیں کہا کہ حکومت چھوڑ دے, ہمیں حکومت دے دے, نا 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 نا. موسیٰ علیہ السلام نے بڑے اعتدال کی بات کی, بھائی ہم حکومت نہیں چاہتے, ہم یہ نہیں چاہتے کہ آپ مصر کی گورنمنٹ ہمارے حوالے کر دو, ٹھیک ہے نا. ہم آپ سے یہ کہہ رہے ہیں کہ بنی اسرائیل پر تو جو ظلم کر رہا ہے نا, اس بنی اسرائیل کو میرے حوالے کر دے, میں مصر سے ان کو ہجرت کر کے لے کے جا رہا ہوں, کہیں اور ہم ملک بسائیں گے, وہیں زندگی گزاریں گے, اس ظلم کی چکی سے بچانے کے لیے آیا ہوں میں. کتنی یہ نہیں ایک معتدل بات تھی, حالانکہ موسیٰ علیہ السلام کو یہ بھی رائٹ تھا کہ وہ یہ کہتے کہ تجھے زمین پہ حکومت کرنے کا حق نہیں ہے, لیکن اللہ نے حضرت موسیٰ کو وہ بات بتائی جو عام لوگوں کے ذہن اس کو قبول کر لیں. بعض دفعہ بات صحیح ہوتی ہے لیکن وہ عام آدمی کا ذہن قبول نہیں کرتا. اس کی ایک مثال دیتا ہوں. ہمارے مسجد میں پرانی, جہاں میں بچپن میں نمازیں پڑھا کرتا تھا, وہاں کمیٹی بنی نا, پنچایت کمیٹی جو علاقے کی ہوتی ہے, تو وہ کمیٹی کہہ رہی تھی کہ مسجد کے واش روم ہم نے بنانے ہیں دوسرے. میں نے کہا بھائی مسجد کے قریب واش روم ہونے ہی نہیں چاہیے, مسجد کے قریب واش روم. انہوں نے کہا کیوں بھائی؟ ہم نے کہا دیکھو یہ قضائے حاجت یہ مسجد والوں کی ذمہ داری نہیں ہے, لوگوں محلے میں واش روم ہونے چاہیے, کسی کو بھی قضائے حاجت کا تقاضا ہو وہ وہاں جائے. مسجد کا اس سے کیا تعلق ہے بھائی؟ مسجد میں وضو خانہ ہونا چاہیے. بات آ رہی ہے؟ ہمارے حضرت بھی یہ بات کیا کرتے تھے, بھائی جن ملکوں میں مسجدیں نہیں ہیں وہاں بھی تو پبلک واش روم ہوتے ہیں کہ نہیں ہوتے, پبلک ٹوائلٹ ہوتے ہیں کہ نہیں ہوتے, تو وہاں کیا مذہبی جو ان کی عبادت گاہیں ان لوگوں نے لوگوں کی ذمہ لیا ہوا ہے کہ کسی کو پیشاب آ رہا ہے تو وہ وہاں جائے؟ بھائی وہ تو کسی کے ساتھ بھی قضائے حاجت کا مسئلہ ہو سکتا ہے, تو یہ تو گورنمنٹ کی ذمہ داری ہے کہ ہر علاقے میں پبلک ٹوائلٹ ہونے چاہیے, ان میں بھنگیوں کو بٹھائیں, صفائی ستھرائی کا انتظام کریں. ہمارے حضرت فرمایا کرتے تھے چونکہ مسجد والوں نے یہ ذمہ داری اپنے ذمہ لے لی ہے, لہذا گورنمنٹ اس ذمہ داری سے سبکدوش ہو گئی ہے. تو ہمارے حضرت اس کے قائل نہیں تھے کہ مسجد کے قریب واش روم ہو. بھائی واش روم جو محلے والے اپنے گھر میں استعمال کریں, جو مسافر ہے وہ پبلک ٹوائلٹ استعمال کرے. نہیں آ رہی بات میرا خیال ہے. تو بات بالکل 2 اور 2 4 کی طرح معقول ہے. ہاں جماعتیں آ کے ٹھہرتی ہیں ان کے لیے ایک آدھ واش روم ہو سکتا ہے, جماعتیں آتی ہیں, یا اعتکاف والوں کے لیے وہ پھر سال میں ایک ہی دفعہ کھلے. اب مسجد کے اتنے مصارف خرچ ہوتے ہیں واش روم کی دھلائی پر اور واش روم کی صفائی پر, تو یہ مسجد کا ہیڈک تھوڑی ہے. یہ بات بالکل صحیح ہے, لیکن یہ لوگوں کی مینٹل لیول سے, اب میں پنچایت کمیٹی کو یہ سمجھا رہا ہوں واش روم ہونے ہی نہیں چاہیے, اب وہ تھوڑی ان کی کہاں کھوپڑی میں آئے گا. تو مجھے ہمارے دوست ہیں انہوں نے سمجھایا مولوی صاحب چپ کر کے بیٹھ جاؤ, ہر صحیح بات ہر جگہ کرنے کی نہیں ہوتی, یہ ان کی کھوپڑی میں آئے گا ہی نہیں, کہیں گے پتہ نہیں مریخ سے آئے بندہ کون سی بات کر رہا ہے, ہر مسجد میں واش روم ہے تو یہاں کیوں نہیں ہے بھائی. تو واقعی صحیح بات صحیح کہا انہوں نے, ایسی بات انسان کرے جو قابل قبول ہو. اب میں اگر وزیر اعظم بن جاؤں, پھر میں ایک لا پاس کر دوں اور میں لوگوں کو جمع کروں اور میں مسجدوں سے واش روم توڑواؤں, پبلک ٹوائلٹ, یہ تو لمبا چوڑا پروسیس چاہیے. اس کے لیے 2-4 مسجدوں کو مشورے دینے سے کچھ بھی نہیں ہوگا. اور مسجد کے قریب ٹوائلٹ ہونے سے بعض دفعہ اتنا نقصان ہوتا ہے کہ بہت سی مسجدوں میں اسمیل آتی ہے, بو آ رہی ہوتی ہے. ہمارے نبی نے مسجد میں کچا پیاز کھا کے آنے سے منع کیا ہے, کچے پیاز کی بدبو برداشت نہیں کی ہے, اور واش روم قریب میں ہوتے ہیں ان کی اسمیل آ رہی ہوتی ہے مسجد کے اندر, یہ تو بہت بڑا جرم ہے. تو خیر موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے کیا فرمایا کہ فرعون سے آپ یہ نہیں کہیں کہ مجھے حکومت چاہیے, تو چھوڑ دے, تو ظالم ہے, تو اس قابل نہیں ہے, یہ اللہ کی زمین پہ اللہ کے بندوں کی حکومت ہونی چاہیے. نا 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 نا, بات صحیح ہوگی یہ, لیکن یہ فرعون کے لیے قابل عمل نہیں ہوگی. لہذا آپ ان سے کہو اِلَّمْ تُؤْمِنُوا لِي فَاعْتَزِلُونِ, کہ فرعون اگر تو مجھ پر ایمان نہیں لاتا تو کنارہ کشی اختیار کر لے, کوئی جھگڑا میرا اور تیرا کوئی جھگڑا
نہیں ہے. تو جانے آخرت جانے وہ اللہ تجھ سے پوچھے گا. ارسل معیہ بنی اسرائیل, تو میرے ساتھ بنی اسرائیل کو بھیج دے, میں جہاں مرضی ان کو لے کے جاؤں, کیونکہ اس نے زبردستی یرغمال بنا کے رکھا ہوا تھا, ملک سے جانے بھی نہیں دے رہا تھا ان کو. تو بات یہاں سے شروع ہوئی تھی, کتنی عزت سے بات کر رہے تھے فرعون سے. تو آپ کیا معاذ اللہ نقل کفر یہ کہہ سکتے تھے کہ معاذ اللہ پیغمبر جو ہے وہ حکمرانوں سے تعلقات بحال کر رہے ہیں اور فرعون کے دربار میں کیوں گئے, اور جو حکومت کے درباروں میں جانے والے ہوتے ہیں وہ درباری ملا ہوتے ہیں, اور یہ فضول قسم کی باتیں جو آج لوگ کر رہے ہوتے ہیں. تو موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرعون کو سمجھایا. کیا بات چل رہی تھی یار, یہ کدھر سے کدھر نکل گئی بات. ہاں میں یہ عرض کر رہا تھا کہ فرعون بھی ایک کامیاب حکمران تھا اس زمانے کے لحاظ سے. کم ترکو من جنات و نعیم, کتنے باغات چھوڑے, کتنے عیش و عشرت کی چیزیں اس کے پاس. بنی اسرائیل پر ظلم کر رہا تھا ایک خاص وجہ سے, خطرہ تھا اس کو. لیکن ویسے اوور آل دیکھا جائے سبحان اللہ بڑا ترقی یافتہ ملک تھا مصر. تو آج ترقی کا جو کانسیپٹ ہے وہ اسلام کی روح سے وہ کانسیپٹ ہی کیا ہے, غلط. اسلام کہتا ہے کہ فَعَصَوْا رَسُولَ رَبِّهِمْ, ان بڑی بڑی قوموں میں ایک بہت بڑا فالٹ تھا کہ خدا نے, اس کائنات کو بنانے والے نے اپنا نمائندہ ان قوموں کے پاس بھیجا اور اس نمائندے کے برحق ہونے کے دلائل بھی قائم کیا. ایسا ہی نہیں کہ بس کنفیوز کر دیا لوگوں کو. بڑے بڑے معجزے آپ دیکھو نا, صالح علیہ السلام سے ان کی قوم کہہ رہی ہے ہم آپ کو اس وقت نبی مانیں گے جب پہاڑ سے اونٹنی نکال کے دکھاؤ. اب وہ کہہ رہے ہیں بھائی میں اونٹنی, یعنی کیا بےہودہ سی بات ہے یا نہیں, لیکن نکال کے دکھا دی. اتنے بڑے بڑے معجزے دیکھ رہے ہیں. لیکن اس کے بعد بھی اللہ کہہ رہے ہیں اس قوم میں فالٹ کیا تھا ان لوگوں میں, رسول ربہم, اپنے رب کے بھیجے ہوئے سفیر کی نافرمانی کی. تو اللہ کے لیے سب سے امپورٹنٹ چیز اللہ کے حکم کو فالو کرنا ہے. روٹی, کپڑا, مکان, تجارت, صحت, یہ اللہ کے لیے زیادہ امپورٹنٹ بولو نہیں ہے. اللہ کے لیے سب سے امپورٹنٹ یہ چیز ہے. اللہ کے لیے لوگوں کا پیٹ بھرنا امپورٹنٹ نہیں ہے. اللہ کے لیے اللہ کی رضا امپورٹنٹ ہے. اس رضا کے لیے پیٹ بھرو گے تو اللہ خوش ہوگا, ورنہ پیٹ بھرائے پیٹ اللہ کے ہاں اس کی ویلیو نہیں ہے. کیونکہ اگر پیٹ بھرنا ہی ہوتا تو اللہ رمضان میں روزے کیوں رکھواتا ہم کو. شدید گرمی میں کئی گھنٹے اللہ ہمیں خالی پیٹ رہنے کا حکم دیتا ہے. اور ایک آدمی ہٹا کٹا اگر رمضان میں آ کے آپ سے کہے کہ مجھے روٹی چاہیے, آپ کے لیے حلال ہے اس کو کھلانا؟ بولو نا کیا ہو گیا, گناہ میں تعاون ہوگا. بھائی تو نے روزہ کیوں نہیں رکھا, اگر نہیں رکھا تو میں کیوں گناہ میں شریک کروں. یہاں پیٹ بھرنا ثواب کے بجائے کیا ہے, گناہ ہے. کیوں؟ اسلام اہمیت اس کو دے رہا ہے کہ تم خدا کے حکم کو فالو کرتے ہو یا نہیں کرتے. ہمارے ہاں لوگوں کا پیٹ بھرنا اس وقت ثواب ہے, اس وقت یہ کام اچھا ہے جب ہم اس جذبے سے لوگوں کا پیٹ بھریں. انما نطعمکم لوجہ اللہ لا نرید منکم جزاء ولا شکورا. غریبوں کا دسترخوان لگا ہو, بھوک سے بلک رہے ہو اور ہم کو کھانا کھلا رہے ہو اور ان کو یہ کہہ رہے ہوں کہ ہم تمہیں خوش کرنے کے لیے نہیں کھلا رہے, ہم تمہیں اللہ کو خوش کرنے کے لیے کھلا رہے ہیں. یہی وجہ, اور اس کی دلیل بھی دیں, لا نرید منکم جزاء, اس کی دلیل یہ کہ ہمیں اس پر کوئی بدلہ نہیں چاہیے, ولا شکورا, شکریہ بھی نہیں چاہیے, ہمیں کچھ بھی نہیں چاہیے, اس کا عوض چاہیے ہی نہیں. تبھی حدیث میں آتا ہے دو قسم کے صدقے ہیں, ایک دائیں ہاتھ سے دو تو بائیں کو پتہ نہ چلے, اور ایک وہ جو اس لیے لوگوں کو دکھا رہے ہو تاکہ لوگوں کو ترغیب ہو. یہاں بھی شو مارنا, ریاکاری مقصد نہیں ہے, بلکہ اس لیے لوگوں کو دکھایا جا رہا ہے کہ لوگوں کو نیکی کی ترغیب بھی اللہ کو راضی کرنے کے لیے دی جائے گی. تو ترغیب کبھی زبان سے ہوتی ہے, کبھی اپنے عمل سے. لوگوں کو دکھا دکھا کے خرچ کرنا, اس سے لوگوں کو ترغیب ہوتی ہے, تو یہ بھی اللہ کے لیے ہو رہا ہے. تو اس لیے بھائی اللہ کی نظر میں جو اللہ کا غلام ہے وہ کامیاب ہے, اور جو اللہ کا غلام نہیں ہے وہ چاہے پیٹ بھرا ہوا ہو, عمریں 200 سال ہو جائیں, صحتیں بہت خاندانی ہوں, ہسپتالوں میں علاج فری ہو, بے روزگاری کا بالکل خاتمہ ہو جائے, اللہ کہتے ہیں فَعَصَوْا رَسُولَ رَبِّهِمْ, ان قوموں نے میرے بھیجے ہوئے پیغمبر کی نافرمانی کی. کیونکہ پیغمبر وہ بات کرتا ہے جو کس کی ہوتی ہے,
اللہ کی, وہ اللہ کا پیغام پہنچا رہا ہے. فَأَخَذَهُمْ أَخْذَةً رَّابِيَةً, ہم نے بہت بڑی پکڑ میں ان کو پکڑا ہے. اِنَّا لَمَّا طَغَى الْمَاءُ حَمَلْنَاكُمْ فِي الْجَارِيَةِ, اللہ کہتے ہیں قوم نوح کو بھی دیکھو, نوح اکیلے, نہ معاشی ترقی نوح علیہ السلام کے پاس, 950 سال, نہ افرادی قوت, 40 آدمی 950 سال میں ایمان لے کر آئے ہیں. کوئی افرادی قوت ہے اس زمانے میں؟ آج کے تجزیہ نگار اگر ہوتے تو بتاؤ نوح علیہ السلام اور ان کے 40 ساتھیوں کو ترقی یافتہ کہتے یا ان کے اگینسٹ جو ہزاروں لاکھوں لوگ تھے ان کو ترقی یافتہ کہتے؟ کہتے بھائی جو ان کے اگینسٹ ہیں نا کروڑوں لوگ, وہ کیا ہیں؟ وہ ترقی یافتہ. یہ 40 تو چھپتے پھر رہے ہیں, ان کی تو کوئی سنتا ہی نہیں, اور یہ مذہب کی بات کرتے ہیں. اس زمانے میں بھی جو میڈیکل سائنس کی بات کرتا ہوگا لوگ کہیں گے ویل ڈن, یہ بہت اچھا ہے, اس نے قبض کا علاج دریافت کر لیا. بہت عزت دیتے ہوں گے کہ نہیں دیتے ہوں گے؟ بھائی قبض تو پرانی بیماری ہے نا, ظاہر ہے اس زمانے میں بھی کوئی حکیم تو ہوتے ہوں گے نا, تجربے تو انسان ہمیشہ سے کرتا آ رہا ہے. اس زمانے میں لوگ اس حکیم کی بات سنتے ہوں گے, اس ڈاکٹر کی بات سنتے ہوں گے جس نے قبض کا علاج دریافت کر لیا, اس کو اہمیت دی جاتی ہوگی, یار یہ بندہ ہے اس کو بلاؤ بھائی. اس زمانے کے بھی حکیم تھے. اس زمانے میں نزلے کا جس نے جوشاندہ تیار کر لیا ہوگا اس کو لوگ ویلیو, حقیقت ہے نا بھائی, زکام پرانی بیماری ہے تو اس لوگوں نے سرچ کی ہوگی, سرچ کیا ہوگا, ریسرچ کر کے انہوں نے کوئی نکالا ہوگا یہ چیز پانی میں ابال کے پیو تو زکام کیا ہو جاتا ہے, ٹھیک ہو جاتا ہے یا کم ہو جاتا ہے. یہ تو ہمیشہ سے چلا آ رہا ہے نا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صحیح حدیث کہ ما انزل اللہ من داء الا انزل له شفاء, کوئی بیماری ایسی نہیں ہے جس کی اللہ نے دوا نہ پیدا کی ہو. تو ریسرچ تو ہو رہی ہے ہمیشہ سے, اور بعض ایسی خاندانی دوائیں ہیں صدیوں سے چلی آ رہی ہیں, صدیوں سے. حکیموں کی نا بعض دوائیں بڑی خاندانی ہوتی ہیں, گھر میں رکھ لیا کریں, ابھی ٹاپک نہیں, پھر بعد میں چھاؤں میں ملیں گے انشاءاللہ بتاؤں گا میں. نزلے کے لیے, بخار کے لیے, عام جسمانی طاقت کے لیے, تو بعض صدیوں پرانے نسخے چلے آ رہے ہیں جڑی بوٹیوں کے, تو وہ گھر گھر میں پہلے ہوا کرتے تھے, اب لوگوں نے بالکل ہی چھوڑ دی ہیں وہ. تو وہ عام ٹونک ہوتے ہیں دماغی طاقت کے لیے, یہ آتی ہے بڑی زبردست خمیرہ گاؤ زبان, گھر میں رکھیں کھائیں, صبح مزے کا بھی بہت ہوتا ہے, لیکن رات کو نہ کھائیں. رات کو اگر یہ کھا کے سوئیں گے تو صبح سر آپ کا بھاری ہوگا, نزلہ جمع ہوا ہوگا اس کے اندر. سب کے نہیں ہو سکتا, لیکن جن کے طبیعت نزلہ زکام ہوتا ہے ان کو زیادہ ہوتا, تو صبح کھائیں ناشتے کے بعد اپنے خرچے پہ. یہ دماغی کام کرنے والوں کے لیے بہترین چیز ہے, اور ہے بھی بالکل آرگینک, بالکل دیسی چیز ہے, اس کے سائیڈ ایفیکٹ بھی نہیں ہے, اور اللہ بھلا کرے. اور بہت ساری چیزیں. استخدوس, جن کے سر میں نزلہ ہوتا ہے نا, بھاری پن رہتا ہے, استخدوس رات کو گرم پانی سے 1 چمچ ڈیلی کھا کے سوئیں, تو آپ دیکھیں گے تھوڑے دنوں میں آپ کا سارا نزلہ سر سے نکلنا شروع. یہ سب تجربے کر چکا ہوں میں اپنے اوپر, اور یہ کسی بھی حکیم سے پوچھیں وہ کہے گا یہ صدیوں پرانا نسخہ ہے. یہ بڑی, اس کا کوئی سائیڈ ایفیکٹ نہیں ہے, قبض بھی ختم ہوگا, جس دماغ کو قوت بھی ملے گی. یہ بالکل دیسی چیزیں ہیں, کوئی دوائیت کا عنصر نہیں ہے ان میں. کھا لیا کریں اپنے خرچے پر, اگر آپ کھا رہے ہیں تو کوئی اس میں گورنمنٹ کی طرف سے پابندی نہیں. اس کا یہ مطلب نہیں کہ حکیموں کے پاس آپ جانا شروع ہو جائیں, حکیم بہت سوچ سمجھ کے جائیں, کوئی واقعی کہیں سے فارغ ہو, کوئی پڑھا لکھا ہو تو, ورنہ حکیم بڑے فراڈی آج کل مارکیٹ میں آ رہے ہیں, اسٹرائڈ ملا کے پتہ نہیں کہ ایک صاحب کہتے ہیں میں اپنی والدہ کو حکیم صاحب کے پاس لے گیا, گھٹنے کی مریضہ تھیں, حکیم نے ایک دوا دیا, والدہ کے گھٹنے فٹ فاٹ ایک دم دوڑ رہی ہیں. میں نے کہا یار کیا مارکیٹ میں حکیم آیا ہے. کہہ رہے ہیں پھر مجھے خود شک ہوا, یار اتنے تو میڈیکل سائنس نے ترقی نہیں کی ہے گھٹنوں کے معاملے میں, یہ حکیم نے کیا کھلا دیا جو کسی ڈاکٹر کو بھی پتہ نہیں ہے. میں تو ایلوپیتھک علاج کئی سالوں سے کرا رہا ہوں, تو یا تو کوئی بہت ہی پہنچا ہوا مریخ سے آیا ہوا حکیم ہے. کہہ رہے ہیں میں آغا خان لے گیا, اس دوا کو لیبارٹری ٹیسٹ کیا تو اس میں اسٹرائڈ تھا. وہ اسٹرائڈ تو آپ وقتی طور پر ہو, پھر وہی ہوا کہ تھوڑے دنوں میں جتنے گھٹنے چل رہے تھے اس سے بھی گئی ہیں والدہ. تو ڈرامے باز حکیموں میں بہت ہوتے ہیں, تو ذرا اگر کبھی کسی حکیم کے پاس جانا ہو تو بہت 100 دفعہ پہلے سوچ لیا کریں, کوئی خاندانی آدمی ہو, پھینکو نہ ہو, جیسے عامل ہوتے ہیں نا پھینکو, عامل تو سارے پھینکو ہوتے ہیں معذرت کے ساتھ. خیر, تو اب آپ بتاؤ نوح علیہ السلام کے دور میں اگر آپ ہوتے تو ترقی یافتہ کس کو کہتے؟ ہاں میں بات کر رہا تھا نوح علیہ السلام کے دور میں ڈاکٹر بھی ہوتے ہوں گے, کیا خیال ہے؟
یعنی اس دور کے حکیم، انہیں کو ڈاکٹر ہم کہہ رہے ہیں فی الحال، وہ قبض کا علاج، کھانسی کا علاج، لوگوں کی نظر میں ان کی ویلیو تھی یا نہیں تھی؟ کیا خیال ہے؟ کوئی ڈاکٹر جڑی بوٹی لے کر آتا ہوگا، لوگوں میں نے ایسی جڑی بوٹی ایجاد کر لی ہے یا دریافت کر لی ہے کہ اس کو پانی میں چھان کے پیا جائے تو اس سے سر کا درد ٹھیک ہو جاتا ہے، لوگ اس کی بات سن کے کانوں میں انگلیاں دیں گے ہیں؟ لوگ کہیں گے لاؤ یار تجربہ شیئر کرو بھائی، پیسے بتاؤ کتنے چاہیے۔ اس دور میں انجینئر بھی ہوں گے، کارپینٹر بھی ہوں گے، اس دور میں معمار جو عمارتیں بنانے والے، کنسٹرکشن کا کام کرنے والے، سول انجینئر بھی ہوں گے۔ ظاہر ہے عمارتیں بھی بنتی تھیں اس دور میں، پہاڑوں کو تراش کے گھر بنائے جاتے تھے، تو یہ ماہرین کا کام تھا نا، ہر آدمی تھوڑی کرتا تھا۔ تو جن کو گھر بنوانا ہوتا تھا وہ اس دور کے ماہرین سے مشورے لیتے ہوں گے۔ لکڑی کے گھر بنتے تھے، لکڑی کی کشتیاں بنتی تھیں، شکار کے لیے تیر بنتے تھے، تلواریں بنتی تھیں۔ تلوار آپ کو پتہ ہے جو لوہے کو پگھلا کے تلوار بنائی جاتی ہے، یہ لوہار کا کام ہے، یہ ہر آدمی کا کام نہیں ہے۔ لوہے کو نکالنا، پھر اس کو پگھلانا، پھر اس کی دھار بنانا، پھر اس میں رگڑائی کرنا، یہ فن تھا جو باقاعدہ سیکھا جاتا تھا۔ تو جس کو یہ فن آتا تھا اس کی قدر تھی یا نہیں تھی اس معاشرے میں؟ وہ اگر لوگوں کے سامنے تیر تلوار لے کے جاتا، ڈھال لے کے جاتا، یہ میری ایجاد ہے، تو کوئی اس کی بات سن کے کانوں میں انگلیاں ٹھوستا ہے بھائی؟ نہیں۔ لیکن نوح علیہ السلام جب دعوت دینے کے لیے جاتے تو قرآن کہہ رہا ہے جعلوا اصابعہم فی آذانہم، ان کو دیکھتے ہی انگلیوں میں، کانوں میں انگلیاں دے دے یوں کر کے۔ کیوں؟ ان کی نظر میں نوح علیہ السلام کی بات کی کوئی ویلیو نہیں تھی۔ کیوں؟ وہ کہتے ہیں نہ یہ قبض کا علاج کر سکتے ہیں، نہ یہ ہمیں کاروبار کے ایسے ٹوٹکے بتا سکتے ہیں جس سے ہمارا بزنس ترقی کرنا شروع کر دے، نہ یہ ہمیں صحت کے کوئی ایسی ٹپس بتاتے ہیں، نہ یہ کھانے پکانے کی ترکیبیں جانتے ہیں، ہے بھائی؟ آج ہمارے معاشرے میں مولوی کی کوئی قدر نہیں ہے، رشتہ نہیں دیتا کوئی، کہتے ہیں یہ کیا کرے گا بیچارہ، یہ کہے گا نماز پڑھو روزہ رکھو، تو نہیں بھی پڑھے تو کیا ہوتا ہے، نہیں روزہ رکھے تو بھی ویسے ہی ہے، روزہ رکھے تو بھی ویسے ہی، یہ کہے گا یہ نہیں کرو وہ کرو، ایسے فضول قسم کی بیکار قسم کی باتیں کرے گا، بس ترقی کے خلاف۔ گورے دیکھو کہاں سے کہاں پہنچ گئے، رنگ گورا ہو گیا ان کا، اتنی ترقی کی انہوں نے کہ کلر چینج ہو گیا ان کا۔ یہ پتہ نہیں پرانی دقیانوسی قسم کی باتیں، اور وہی 4 شادیاں اور بچے پیدا کرو اور وغیرہ وغیرہ وغیرہ۔ آج آیا نہیں تھا نا یہ ٹاپک۔ تو دنیا کہاں سے کہاں جا رہی ہے، یہ بھی شادیوں کی باتیں کرتے ہیں۔ وہ ایک مشہور صحافی ہے نا، اس سے کسی نے پوچھا کہ پی آئی اے میں لڑکا لڑکی بیٹھے ہوئے قابل اعتراض حرکتیں کر رہے ہیں، آپ بتائیں یہ کیسا ہوا؟ تو کچھ صحافیوں نے کہا بہت غلط ہوا۔ ایک بڑے لبرل قسم کے صحافی ہیں، ان کا کام یہی ہے بے حیائی کو پروموٹ کرنا۔ اب جب ان سے پوچھا تو وہ منہ سے یہ نہیں پھوٹ رہے ہیں کہ یہ غلط ہوا، کیونکہ پیسے ان کو اس چیز کے ملتے ہیں، بہت سے صحافی پیسے بھی لیتے ہیں، ان کو ایک ہدف دیا جاتا ہے کہ تم نے ملک میں اس کلچر کو پروموٹ کرنا ہے، تم نے علماء کے خلاف بولنا ہے، تم نے ملک کے حساس اداروں کے خلاف بولنا ہے تاکہ ملک کی بھی ویلیو کم ہو۔ ویسے یہ ملک کی حب الوطنی کے دعوے کرتے رہتے ہیں۔ دیکھو لڑوانے والے نا 2 طرح کے ہوتے ہیں، بس یہ بات کر کے میں بیان ختم کرتا ہوں۔ کچھ لوگ بڑے ہوشیاری سے لڑواتے ہیں، بڑی ہوشیاری سے، مثال کے طور پر شوہر کے پاس جا کے کہیں گے دیکھو بیوی کا بڑا خیال کرنا چاہیے، اسلام میں بڑے حقوق ہیں، بیوی کے کو جا کے بتائیں گے کہ شوہر کا بڑا خیال کرنا چاہیے، بڑے حقوق ہیں، تو بیوی کہے گی میرے شوہر میں تو یہ خرابی ہے، یہ تو بہت بری خرابی ہے آپ کی، یہ تو قابل برداشت نہیں ہے، لیکن بہرحال اسلام میں حکم ہے کہ شوہر کا خیال، یہ لیکن بہت برا کام، یہ تو کسی کے شوہر میں ہم نے نہیں دیکھا۔ یہ ہوتا ہے 1.5 ہوشیار، سمجھ رہے ہو؟ میرے زندگی میں تجربے بہت ہیں، میں نے بہت سے لوگوں کو بہت سی چیزوں میں آبزرو کیا ہے کہ کون کمبخت اندر سے فسادی ہے اور کون حقیقت میں فسادی نہیں ہے، بلکہ واقعی وہ معاشرے میں جوڑ چاہتا ہے۔ اگر اور شوہر کے پاس جا کے بیوی کے حقوق بتا کے، اور وہ اگر اپنی بیوی کو کوئی خامی بتا رہے اور آپ کا یار یہ تو کسی عورت میں ہم نے نہیں سنی بھائی، یہ تو بہت غلط ہے، لیکن بہرحال یار خیال کرو یار، اس کا مطلب اس کے دل میں آپ نے نفرت تو ڈال دی نا۔ آپ کا اسٹائل یہ ہونا چاہیے تھا، وہ کہ یہ خرابی ہے، بولے یار تو ہر عورت میں ہوتی ہے، یہ کوئی تمہاری بیوی کوئی مریخ سے تھوڑی آئی ہے، یہ تو آج کل نارمل ہے بھائی۔ ایک آدمی مجھے کہنے لگا میری بیگم کو کمبخت کو جو مرضی لا کے کھلا دو کیڑے ہی نکالے گی، وہ کیڑے ہی نکالے گی۔ میں نے کہا یار خواتین یہ تو نارمل ہے بھائی، حالانکہ اتنا بھی نارمل نہیں ہے۔ ٹھیک ہے کچھ عورتیں بڑے ظرف کی ہوتی ہیں، وہ سوتیلے بچوں کو بھی ایکسیپٹ کر لیتی ہیں، جیسے ڈڑبے میں کچھ مرغیاں نئی مرغی کو ایکسیپٹ کر لیتی ہیں، لیکن زیادہ تر
ڈڑبے میں مرغیاں رکھو, 50 مرغیاں ایک ساتھ لا کے آپ پنجرے میں ڈالو, رہیں گی. 51ویں لے کر آؤ گے نا, دیکھو 50 مل کے کیا واٹ لگاتی ہیں اس کی. اب آپ مرغیوں کو سمجھا رہے ہو میں تمہیں دانہ نہیں ڈالوں گا, تم 50 ایک کو برداشت نہیں کر سکتی, وہ مرغی کہے گی بھائی تو ہماری نیچر کو چینج نہیں کر سکتا. تو میں نے ان کو سمجھایا, میں نے کہا دیکھو اللہ نے عورت کو اپنے بچوں کے ساتھ اتنا مخلص بنا دیا ہے کہ یہ بھی اخلاص کی انتہا ہے کہ اپنے سے اتنی محبت ہو گئی ہے کہ محبت کا سارا گراف وہاں اللہ نے پورا کر دیا. فطرت چاہتی یہی ہے, لہذا اب اس کے دل میں دوسرے کے بچے کے لیے جگہ نہیں ہے. اور یہ جگہ نہ ہونا اس لیے نہیں ہے کہ وہ غلط ہے, یہ جگہ ہونا کہ جتنے کھانچے تھے نا اولاد کی محبت کے, وہ اللہ نے سارے پر کر دیے ہیں. تبھی تو ایسے ٹوٹ کے اپنے بچوں سے محبت کرتی ہے. اگر اس کا ظرف اتنا بڑا ہوتا نا, سارے محلے کے بچے بھی آ جائیں کوئی مسئلہ نہیں ہے, تو پھر اپنے بچوں سے اتنی ٹوٹ کے محبت نہ ہوتی. اور میں نے کہا تمہاری ماں کی بھی یہی حالت اللہ نے بنائی ہے, اس نے جو تمہیں ٹوٹ کے پالا نا, کتنا آڑا ترچھے انسان ہو, میں نہیں کہہ رہا کہ وہ آڑے ترچھے ہیں, وہ کہیں گے مجھے آڑا ترچھا کہہ دیا, انسان کتنا ہی آڑا ترچھا ٹیڑھا میڑا ہو, ماں کو اس سے زیادہ حسین کوئی نہیں لگتا. اور سوکن یا دوسرے محلے پڑوس کا بچہ کتنا خوبصورت ہو, اپنے بچے پہ ماں اس کو ترجیح نہیں دیتی. تو یہ کچھ خدا کی طرف سے صلاحیتیں ہیں تاکہ یہ ٹوٹ کے اپنے بچوں سے محبت کرے, کیونکہ اگر ایسی محبت جذباتی محبت نہیں ہوگی تو بچہ پلے گا نہیں. باپ میں ایسی جذباتی محبت نہیں ہوتی, باپ میں محبت تو زیادہ ہوتی ہے, بہت ہوتی ہے, لیکن ایسی جذباتی نہیں ہوتی. وہ ایکسیپٹ کر لیتا ہے, چلو اے محلے کے بھی 2-4 آ جائیں, کوئی مسئلہ نہیں, وسیم بھائی تم بھی لے آؤ, جہاں میرے 4 بچے پل رہے ہیں 2 محلے کے بھی پل جائیں گے. حالانکہ اصولی طور پر تو باپ کو بھی آتی ہے, اتنا زیادہ نہیں ہوتا, وہ سوتیلوں کو وہ محبت نہیں دے پاتا, لیکن پھر بھی تھوڑا سوچ کے نا, عقل استعمال کر کے, کھوپڑی استعمال کر کے, چلو یار جہاں 2 روٹیاں پک رہی ہیں 1 روٹی وہ بھی کھا لے گا, وہ اس کے لیے ایکسیپٹیبل کسی درجے میں ہے یہ, لیکن عورت کا نہیں ہوتا یہ. تو میں نے ان کو سمجھایا کہ یار یہ تو, اب دیکھو لڑانے والا آدمی کیا کرے گا, بہت غلط کیا یار, بہت تم نے اس کے بچوں کو قبول کر لیا, وہ تمہارے بچے نہیں, میں تو میری بیوی ایسے کرے میں تو قتلے بنا دوں اس کے. لیکن ویسے میں ایک بات بتاؤں, اسلام میں بیوی کے حقوق بہت زیادہ, اور طلاق اسلام میں پسندیدہ. تو اس طرح نا یہ بات کہاں سے کہاں چلی گئی. کچھ صحافی بھی ایسے ہی ہیں, میں نام نہیں لوں گا, ایک تماشا بن جاتا ہے پھر. وہ ملک کی محبت کی بات کرتے ہیں, پاکستان زندہ باد, اور پھر بات کریں گے ایسے حساس اداروں کے خلاف کہ جن کے ہاتھ میں ملک کی باغ ڈور ہے. جب انہی کے خلاف کر دیا تو آپ کہو گے جب یہ ملکی گندے لوگوں کے ہاتھ میں, تو ملکی کیا ہے, ذہن جو امیج بنے گا نا آپ کا ملک کے بارے میں, وہ اچھا نہیں بنے. اسلام بہت اچھا مذہب ہے, اسلام زبردست, لیکن یہ مولوی سارے کیا ہیں, تو کیا اسلام پھر ہم ڈاکٹروں سے سیکھیں بھائی, یہ مولوی ایسے ہوتے ہیں, یہ مولوی یوں ہوتے ہیں, یہ مولویوں سے تو کچھ, تو بھائی پھر تو اسلام سکھا دے ہمیں, کس سے سیکھیں پھر ہم اسلام. یہ ایسے ہی ہے جیسے آپ کہیں علاج تو فرض ہے بھائی اسلام میں, جب آپ بیمار ہو, گردے میں پتھری ہو تو آپ کو آپریشن کروانا ضروری ہے, لیکن جتنے پاکستان میں آپریشن کرنے والے ڈاکٹر ہیں سارے 2 نمبر ہیں. تو اب کیا کروں میں, پتھری کیا میں کدال والے سے بولوں کہ میرا گردہ کھود کے تو پتھری نکال دے بھائی. تو یہ بتاؤ گردے میں جس کے پتھری ہے اس کی خدمت ہو رہی ہے یا اس کے گردوں کا بیڑا غرق ہو رہا ہے؟ تو بیڑا غرق ہو رہا ہے نا, پتھری تو ڈاکٹر ہی آپریشن کر کے نکالے گا بھائی. آپ نے کہا سارے ڈاکٹر غلط ہیں, اس کا مطلب آپ پبلک کا علاج کرنا چاہتے ہی نہیں. لیکن ویسے آپ علاج کے فضائل, علاج زبردست ہونا چاہیے, علاج بہت ضروری ہے, تمام دوائیں بچوں کی پہنچ سے دور رکھیں, تو بڑے خوشنما نعرے, لیکن ڈاکٹر سارے کیا ہیں. تو ایسے لوگوں سے ہوشیار رہیں. تو ایک مشہور لبرل ہے ہمارے ملک کے, بڑے اسپیچز آتی رہتی ہیں, اور جب مولاناؤں کا نام آتا ہے تو وہ ان کے منہ سے نفرت ہی ٹپک رہی ہوتی ہے. جب ملک کے حساس اداروں کا نام آتا ہے انہوں نے کیڑے ہی نکالنے ہیں اس کے. تو وہ کیا کرتے ہیں کہ ان سے پوچھا محترم سے کہ پی آئی اے میں یہ لڑکا لڑکی اس طرح قابل اعتراض حرکت کر رہے تھے, اور یہ ایک اسلامی کنٹری ہے, تو کیا یہ ایکسیپٹیبل ہے ہمارے معاشرے میں؟ تو بات کو پی گئے. اب یہ اگر کہیں گے ہاں ایکسیپٹیبل ہے تو پبلک پڑھ کے مارے گی بھی تو کیا باتیں کر رہا ہے. تو وہ فوراً محترم کہتے ہیں کن چکروں میں پڑ گئے ہو یار, یہ چھوٹی چھوٹی باتیں, اور اتنے بڑے بڑے, پورا ملک کرپشن کر رہا ہے, ادھر ایسے ایماندار تاجر تھے نبی کے دور کو, مجھے پوری تقریر یاد بھی نہیں ہے, پرانی ہے محترم کی,
کیسی تجارت میں، اور غیر مسلم لوگ کیسے زبان کے پکے، جھوٹ نہیں بولتے اور دو نمبری نہیں ہے، اور کرپشن نہیں ہے، اور لوگوں کا مال نہیں گھسیٹا جا رہا. اتنے بڑے بڑے مسائل میں اگر ایک اس طرح کا واقعہ ہو گیا، یہ تو مسئلہ ہی اچھالنا ہی نہیں چاہیے اس میں. ابے تیرے سے پوچھا جا رہا ہے کہ یہ صحیح ہو رہا ہے کہ غلط ہو رہا ہے، تو منہ سے 2 منٹ میں بول دے کہ غلط ہے بھائی. تقریر پوری شروع، ملک میں یہ ہو رہا ہے تو ملک میں یوں ہو رہا ہے. تو یہ ایسا ہی ہے کہ آپ کا بچہ ٹائم پہ کھانا نہیں کھا رہا، رات کو ٹائم پہ سو نہیں رہا، ویڈیو گیم کھیل رہا ہے، صبح اسکول بھی جانا ہے اس نے. آپ کہہ رہے ہو بیٹا یہ کیا ویڈیو گیم؟ ابو برما میں حالات کیا چل رہے ہیں، کشمیر آزاد ہو نہیں رہا، ابو سائنسدان چاند پہ پہنچ گئے، وسیم بھائی نے تیسری شادی کر لی، اور آپ کو ابھی تک یہ فکر ہے بچہ میرا 10 بجے کیوں نہیں سوتا. اتنے بڑے بڑے مسائل، مہنگائی دیکھو، پٹرول پھر مہنگا ہو گیا، اور آپ ان چھوٹے چھوٹے مسائل میں پڑے ہوئے کہ میں 9 بجے کیوں نہیں سو رہا 10 بجے. تو باپ اگر بیوقوف ہوگا تو کہے گا اڑے بھائی چھوڑو یار، پہلے برما کا مسئلہ حل کرو، پہلے کشمیر کے مسئلہ حل کرو. اور اگر عقل مند ہوگا ایک تھپڑ لگا کے بولے گا تو لیپ ٹاپ ادھر رکھ، سو آرام سے جا کے، کم بخت اس کا برما سے اور کشمیر سے اس کا کیا تعلق ہے. تو کچھ فلاسفر ایسے ہیں ہمارے ملک کے، صحافی ہو، جب ان سے کوئی بات پوچھو تو ٹو دا پوائنٹ جواب دینے کے بجائے بات کو کیا کرتے ہیں، گھماتے ہیں. تو یہ ملک دشمن لوگ ہیں، یہ لیبل انہوں نے اچھے لگے. پاکستان اور اسلام کا ایسا گہرا رشتہ ہے نا کہ آپ دیکھو جو مذہب کے خلاف ہے وہی کنٹری کے بھی خلاف ہے، وہی ملک کے حساس اداروں کے بھی خلاف ہے. خرابیاں سب میں ہیں، مولویوں میں بھی ہیں، حساس اداروں میں بھی ہیں، ملک میں بھی ہیں. بھائی خیر الحمدللہ غالب ہے. ملک کی بھی ہر وقت جو برائیاں کرتے رہتے ہیں اور آخر میں کہتے ہیں حب الوطنی، اس کا مطلب یہ بھی ٹوپی ڈرامہ ہے. جب اتنا گندا ملک ہے تو پھر محبت کیوں کر رہے ہو بھائی؟ بہت سی بڑی خاندانی چیزیں بھی ہیں، بہت سی خراب ہیں تو بڑی خاندانی چیزیں بھی ہیں. تو جلدی سے بات کو بس میں آخر سمیٹتا ہوں. نوح علیہ الصلاۃ والسلام، اگر ہم دونوں کو کمپیئر کریں تو جمہوریت ترقی یافتہ. ہاں میں کہہ رہا تھا نوح علیہ السلام کی قوم کے پاس کوئی حکیم آ جاتا، کوئی کارپینٹر آ جاتا تو سب کو ویلیو دے رہے ہیں، ویلیو کس کو نہیں دے رہے؟ نوح علیہ السلام. قرآن کہہ رہا ہے 950 سال گلیوں کے چکر لگائے، لوگ دیکھ کے دروازے بند کر رہے ہیں، لوگ کانوں میں انگلیاں ٹھوس رہے ہیں. جعلوا اصابعهم فی آذانہم واستغشوا ثیابہم، کپڑوں سے ڈھانپ لیتے تھے اپنے آپ کو، بھئی آ رہا ہے ہمیں نصیحت کرے گا. دیکھتے چادر ہوتی تھی نا اپنے اوپر چھپا لیتے تھے اس سے. واستکبروا استکبارا، قرآن کہہ رہا ہے بہت بڑا تکبر کیا، کیونکہ نوح کا دعویٰ یہ تھا کہ میں خدا کا بھیجا ہوا سفیر ہوں. بھائی اس کی بات سنو، وہ اپنی بات نہیں کر رہا، وہ کس کی کر رہا ہے؟ لیکن اللہ کو اہمیت دینے کے لیے تیار نہیں ہے. کیوں؟ قوم کا مسئلہ ان کا یہی تھا، پیٹ بھرا ہونا چاہیے، بزنس میں ترقی ہونی چاہیے. حالانکہ نوح علیہ السلام نہ ان کے پیٹ سے نوالا چھین رہے تھے، نہ ان کے کاروبار بند کروا رہے تھے. وہ کہہ رہے تھے یہ سب ضرورتیں ہیں، بزنس بھی کرو، پیٹ بھی بھرو. اس خدا کی بھی تو سنو وہ کیا کہہ رہا ہے. وہ ان 5 بتوں کو پسند نہیں کرتا. ود، سوا، یغوث، یعوق، نصر، جو تم نے 5 پتلے بنائے ہوئے، خدا کہتا ہے صرف کس سے دعا مانگو؟ مجھ سے. ان کو کیوں مانگ رہے ہو؟ ان کے سامنے کیوں جھکتے ہو؟ تو اللہ کی نظر میں میرے بھائی سب سے زیادہ ویلیو کس کی ہے؟ خدا کے حکم کی. اس کے بعد آپ بھوکے بھی مر جاؤ، اللہ کہتا ہے کامیاب. کتنے پیغمبر دنیا میں ایسے آئے، حدیث میں آتا ہے ان پر کوئی ایمان نہیں لے کر آیا اور ان کو قتل کر دیا گیا، لیکن وہ کیا ہو گئے؟ وہ کامیاب ہو گئے. تو اس لیے اپنے آپ کو کبھی دوسری قوموں پہ قیاس نہ کریں اور ان کی ترقیوں کو دیکھ کے متاثر نہ ہو، ان کی ترقیوں کو دیکھ کے متاثر نہ ہو. تو اللہ تعالی ہمیں قرآن سے عبرت حاصل کرنے کی توفیق دے اور اپنے کانسیپٹ کو درست کرنے کی توفیق دے. تو یہ بہت بڑی بات ہے. اس زمانے میں آپ صحیح نظریہ لے کے دنیا سے چلے جاؤ نا، یہ بھی بہت بہت بڑی کامیابی ہے. سوالات دے دیں. ہاں وہ اچھا ہوا یاد دلا دیا. دیکھو جو بہت سے غیر مسلم ہیں مختلف ملکوں میں، ان میں خواتین اس میں زیادہ مبتلا ہیں. اگر وہ اسلام کا اعلان کر دیں تو ان کے ماں باپ مار دیتے ہیں ان کو. تو ان لوگوں سے میں کہتا ہوں دیکھو ہمیں قرآن نے اجازت دی ہے کہ اگر آپ پر تشدد کا خطرہ ہو، جان کا خطرہ ہو، تو اسلام اجازت دیتا ہے کہ آپ چھپ کے کلمہ پڑھ لیں، چھپ کے اسلام قبول کریں اور
سامنے آپ اس کا اظہار نہ کریں. اس سے کم از کم اس جہنم کی آگ سے بچت ہو جائے گی. ایسا آدمی مرے گا یا ایسی لڑکی کی موت واقع ہوگی اور وہ اپنے اسلام شو نہیں کر سکی ساری زندگی, لیکن وہ تنہائی میں اللہ سے اس نے کہہ دیا کہ اللہ میں ایمان لاتی ہوں کہ تو ایک ہے, اور قرآن کو تیری کتاب مانتی ہوں, تمام پیغمبروں پر ایمان لاتی ہوں. میں خواتین کے صیغے اس لیے استعمال کر رہا ہوں کہ اس میں زیادہ خواتین مبتلا ہیں اس میں, اور ایمان اسلام قبول کرنے میں مردوں کی نسبت خواتین کا ریشو بھی زیادہ ہے, اور ان کے لیے مسائل بھی زیادہ ہوتے ہیں. تو وہ تنہائی میں یہ اعلان کر دیں کہ اے اللہ میں لوگوں کے سامنے یہ اعلان نہیں کر سکتی, میرے ماں باپ مجھے جان سے مار دیں گے یا بہت زیادہ تشدد ہوگا مجھ پر, تو میں تجھے گواہ بنا کے یہ کہتی ہوں کہ میں ایک خدا پر ایمان لے آئی. عربی میں کلمہ پڑھنا نہیں آتا, جس زبان میں, انگلش میں, فارسی میں, اردو میں, پشتو میں, جو زبان آتی ہے اس میں پڑھ لیں. اور وہ کلمہ کیا ہے؟ اے اللہ میں تیرے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرتی, اور میں تمام پیغمبروں پر ایمان لاتی ہوں جن میں آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم, اور میں دل و جان سے اس بات کا تجھ سے عہد کرتی ہوں کہ اے اللہ جتنے احکام اسلام نے مجھے دیے ہیں میں ان پر عمل کرنے کی کوشش کروں گی جتنا میرے لیے ممکن ہوا. بعض دفعہ ممکن نہیں ہوتا, سب کے سامنے نماز پڑھنے میں خطرہ ہوتا ہے, تو بھئی چھپ کے پڑھ لیں, چھپ کے بھی ممکن نہیں ہے تو استغفار کر لیں, پھر قضا پڑھ لیں اس کی. تو اور میں تقدیر پر ایمان اور جو بھی اسلام کے بنیادی عقائد ہیں ان پر ایمان لاتی ہوں. تو ایسا مرد یا ایسی عورت جب اسلام قبول کرے گی تو اللہ کی نظر میں کیا ہوگی؟ وہ مسلم. لوگوں کو نہیں پتا لیکن اللہ کو پتا ہے. اب اس کو موقع ہی نہیں مل رہا کہیں نا اسلام کے اظہار کا. جہاں موقع ملے گا تو پھر اس پر واجب ہے کہ وہ اظہار کرے. موقع کا مطلب یہ مصیبت چھٹ گئی, جیسے کوئی خاتون کسی کنٹری میں رہتی تھی, وہاں ٹینشن تھی, وہ ہجرت کر کے کسی دوسرے ملک چلی گئی, وہاں وہ مسئلہ نہیں ہے اور اب اس کو وہ خطرات نہیں ہے, تو پھر اس پر لازم ہے کہ وہ اس کا اظہار کر دے. لیکن اگر پھر بھی خطرات ہیں تو اظہار نہ کرے تو ٹھیک ہے, غیر مسلم اس کو غیر مسلم سمجھیں گے, اس کو غیر مسلموں طریقوں سے دفنایا جائے گا, جو بھی ہوگا, لیکن اللہ کی نظر میں اس کا شمار اہل اسلام میں ہوگا, تو آخرت کی آگ سے حفاظت ہو جائے گی. یہ ان لوگوں کے لیے اسلام کی طرف سے, یہ میرا پیکیج نہیں ہے, یہ اللہ ہی نے قرآن میں بیان کیا ہے, ان لوگوں کے لیے جو غیر مسلم کسی بھی صورت میں اپنے اسلام کو شو نہ کر سکیں, تو وہ اس طرح سے مسلمان ہو جائیں. ہمت کی بات تو یہ کہ اعلان کر دیں اور جو مسائل آئیں ان کو فیس کریں, لیکن اتنی ہمت ہر ایک میں نہیں ہوتی. تو الا من اکرہ وقلبہ مطمئن بالایمان, قرآن کہتا ہے کہ جس کو مجبور کیا جائے, دل سے مومن ہو, اوپر سے اگر وہ جھوٹ میں کلمے کا اظہار کر دے اور کلمے کا انکار کر دے, اسلام کا انکار کر دے, لیکن دل میں وہ اللہ سے کہہ رہا ہو کہ اللہ میں ان کے شر سے بچنے کے لیے کر رہا ہوں, میں دل سے غیر مسلم نہیں ہوں, تو جو یہ کام کرے گا تو اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ کی نظر میں وہ بھی مومن شمار ہوگا, کیونکہ اللہ دلوں کے حالات کو جانتا ہے. تو لیکن جہاں موقع مل جائے, امن کی حالت میں آ جائیں, تو پھر وہاں اسلام کا اظہار اس کے لیے. پھر یہ نہیں کہ کوئی آپ سے پوچھ رہا ہے, کیونکہ اگر کوئی آپ سے پوچھے نا کہ آپ مسلم ہیں یا کافر, آپ ہندو ہیں یا عیسائی ہیں یا سکھ ہیں, اور آپ نے مذاق میں بھی کہہ دیا کہ میں سکھ ہوں, تو اسلام سے انسان نکل جاتا ہے. سمجھ رہے ہیں علی, کیونکہ آپ مجبور نہیں تھے, آپ نے کیوں کہا. تو حقیقت میں بھی بہت سے لوگ غیر دوسرے ملک کے ویزے کے لیے اپنے آپ کو نان مسلم شو کر دیتے ہیں, بہت سے زکوٰۃ سے بچنے کے لیے اپنے آپ کو غیر مسلم لکھ دیتے ہیں. تو علماء کا متفقہ فتویٰ ہے, تمام مسلک کے علماء کا, کہ اپنے آپ کو زکوٰۃ سے بچنے کے لیے یا کسی ملک کا ویزا حاصل کرنے کے لیے اگر آپ نے غیر مسلم لکھ دیا تو حقیقت میں بھی آپ اسلام سے خارج ہو جائیں گے, اور نکاح بھی ٹوٹ جائے گا, حج کیا ہوا تھا وہ بھی باطل ہو جائے گا. لیکن مجبوری کے حکام الگ ہیں. مجبوری یہی ہے کہ جان کا خطرہ ہے, ٹارچر کرنے کا خطرہ ہے, لڑکیاں یہ زیادہ مجبور ہوتی ہیں. باقی نماز کیسے پڑھیں گی, وہ بھائی چھپ کے کمرے میں نماز پڑھ لیں, اور خطرہ ہو کوئی دیکھنے کا, ہر وقت تو 24 گھنٹے کوئی بھی ساتھ نہیں رہتا نا, تو جہاں تک اسلام کو فالو کیا جا سکتا ہے وہ فالو کریں, جو نہیں ہے تو جس کے لیے اسلام قبول کیا ہے وہ دیکھ رہا ہے. اور غیر مسلم لڑکیوں کے ساتھ بہت مسائل پتہ ہے کیا ہوتے ہیں, ان کو کسی مسلمان کا رشتہ نہیں ملتا, یہ بڑے مسائل, اور ملتا ہے تو فراڈی. یہ آج کل بہت میرے سامنے اتنے حالات آ چکے ہیں,
کوئی قادیانی لڑکی مسلمان ہو گئی, کوئی ہندو مسلمان ہو گئی, کوئی عیسائی مسلمان ہو گئی, اب وہ بیچاری گھر سے تو وہ بے گھر ہو گئی, گھر والوں نے نکال دیا, اب کوئی ٹھکانہ ہی نہیں دے رہا اس کو. اب کوئی مسلمان ملتا ہے تو اس کو پتہ ہے یہ مجبور ہے, اس کے پیچھے کوئی پوچھنے والا نہیں ہے, تو 2 نمبر آدمی ٹکر جاتا ہے. ایسے بہت سارے کیس آئے ہیں. 1 نمبر آدمی اس لیے نہیں کر رہا ہوتا کہ اس کے ماں باپ راضی نہیں ہوتے, کہتے بھائی ہم عیسائی گھرانے میں کیوں شادی کریں, ہندو گھرانے میں کیوں کریں, سکھوں میں کیوں کریں, اس کے ماں باپ تو سکھ ہی ہیں نا, تو آنا جانا تو ہوگا. اسلام میں ریلیشن تو ہے نا. بہرحال آپ کی بیوی مسلمان ہو گئی, آپ نے شادی کر لی, تو اس کی ماں بہرحال آپ کی ساس بن گئی, چاہے وہ سکھ ہو چاہے عیسائی ہو, تو آپ پر اسلام تو کہتا ہے صلہ رحمی کرنی ہے. اسلام آپ کو بائیکاٹ کی اجازت نہیں دیتا. وہ لوگ تو کر لیتے ہیں بائیکاٹ اکثر, ان میں بھئی داماد مسلمان ہے تو ہم نے نہیں ملنا اس سے, لیکن اسلام آپ کو بہرحال رشتہ داری جوڑنے کا حکم دیتا ہے کہ چاہے غیر مسلم ہے, اب آپ کے رشتہ دار بن گئے تو اب آپ نے ان کے ساتھ اچھا سلوک کرنا ہے. حدیث میں آتا ہے سب سے زیادہ لائق احترام وہ ہے جس کی بہن یا بیٹی تمہارے نکاح میں ہو. اس حدیث میں نبی نے یہ نہیں فرمایا کہ وہ مسلم ہے یا غیر مسلم. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو سفیان جب وہ غیر مسلم تھے اس وقت بھی ان کا اکرام کیا, اس لیے کہ حضرت ابو سفیان کی بیٹی آپ کے نکاح میں تھی. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ تو جو غیر مسلم ہیں بھائی اسلام نے ان کے لیے پیکج دیا. اگر آپ اپنے اسلام کو لوگوں کے سامنے ظاہر نہیں کر سکتے, مجبوری کے حکام میں آپ اپنے پیرنٹس کے سامنے یا رشتہ داروں کے سامنے اپنے آپ کو غیر مسلم شو کریں, لیکن اللہ کے سامنے آپ اعلان کر دیں تنہائی میں, اللہ دیکھ رہا ہے, اور یہ نیت کریں کہ جب میں اس ٹینشن سے نکلا یا نکلی تو میں اپنے اسلام کو لوگوں کے سامنے ظاہر کر دوں. اور زیادہ وائرل کریں, یہ بہت زیادہ غیر مسلم اس میں مبتلا ہیں بھائی, وہ پھر پریشان ہوتے ہیں. ایک مفتی صاحب سے سنا ہے کہ دعا کی قبولیت کی 17 شرائط ہیں, اس طرح سے تو میرے گناہ گار کی, پھر اس پہ لمبی بات ہے. ہم نے نکاح کرنے سے ایمان مکمل ہو جاتا ہے. سوال کے 4 نکاح کرنے سے جنت الفردوس واجب ہو جاتی ہے. کہہ رہے ہیں ہم نے علماء سے سنا ہے کہ ایک شادی کرنے سے ایمان مکمل ہو جاتا ہے, تو 4 سے تو پھر جنت الفردوس واجب ہو جاتی ہوگی. آپ کر کے دیکھیں, آپ کو خود لگے گا کہ واجب ہوتی ہوتی محسوس ہو رہی ہے آپ کو. دعویٰ تو کوئی نہیں کر سکتا, محسوس ہونا شروع ہو جائے گی. گناہ جھڑنا, ٹینشنیں اتنی آئیں گی کہ آہستہ آہستہ گناہ معاف ہونا شروع. آپ کو ایسا لگے گا اللہ تو نے اتنی ٹینشن مجھے یہاں رکھا, میرا ضمیر کہتا ہے کہ تو اتنی مجھے وہاں ٹینشن نہیں دے گا. وہ کہتے ہیں ایک آدمی کو خواب آیا کہ فرشتے پوچھ رہے ہیں بھائی کتنی شادیاں, اس نے کہ 1 شادی, بولا ادھر جہنم میں, کتنی 2, چل جنت میں. تو یہی پوچھ رہے ہیں. کسی نے فرشتوں سے پوچھا بھائی یہ کیا ہے, اس نے کہا یہ پہلے بیچارہ 2 شادیوں والا جہنم دیکھ کر آیا ہوا ہے, اس کو یہاں بھی. ہم نے علماء سے سنا ہے کہ یہ ہو گیا بھائی کیا استغفار پڑھتے 4 شادیاں جہنم میں جانے کا بھی سبب بن سکتی ہیں اگر ان کے حقوق ادا نہ کرو. یہ ذہن میں رکھو. نبی نے فرمایا جس کی 2 بیویاں تھیں اور اس نے ان کے درمیان عدل نہیں کیا, ان کے حقوق ادا نہیں کیے, ایک طرف مائل ہو گیا دوسری کو لٹکا دیا, تو اس کا آدھا دھڑ فالج زدہ ہوگا. تو یہ 4 شادیاں جب جنت الفردوس کو لازم کریں گی جب چاروں کے حقوق ادا کریں, لٹکا کے نہ چھوڑیں کسی کو. استغفار پڑھتے پڑھتے کرکٹ میچ دیکھ سکتے ہیں. پوچھ رہا ہے سوال, میں نہیں جواب دے رہا اس کا. میری خواہش ہے کہ کسی غریب گھرانے میں شادی کروں تاکہ جب لڑکی رخصت ہو تو شکر گزار رہے اور زیادہ خواہشات نہ ہو, لیکن والدین راضی نہیں ہیں. والدین کہہ رہے مالدار گھرانے میں. دیکھو انسان کا جہاں مینٹل لیول ملتا نہیں ہے نا, وہاں پھر انسان محبت بھی نہیں کر پاتا. تو اگر بہت زیادہ مالدار آدمی بہت زیادہ غریب لڑکی سے شادی کرے گا تو لڑکی تو شکر تو ادا کرے گی, لیکن اس میں اس بات کا بھی خطرہ ہوتا ہے کہ صرف شکر ہی ادا کرے گی, مرد کو اس شکر کی قدر بھی نہیں ہوگی. وہ کہے گا ظاہر ہے وہاں اس کو روٹی نہیں ملتی تھی اور ہمارے یہاں پیزے کھا رہی ہے, برگر کھا رہی ہے, تو وہ شکر کو بھی قدر کی نظر دیکھے گا نہیں. تو نکاح میں اس کا خیال کرنا چاہیے اپنے سے کمتر ہو. آپ جہاں لڑکی سے شادی کر رہے ہیں وہ آپ سے کمتر, لیکن بہت زیادہ فرق نہ ہو, اس سے پھر محبت نہیں ہو پاتی. اور اگر بہت زیادہ فرق ہے تو پھر اس میں کوئی ایسی کوالٹی ہونی چاہیے جو اس فرق کو, اس نقصان کی تلافی کر رہی ہو. جیسے آپ ارب پتی ہیں, لڑکی جھونپڑی میں رہتی ہے, تو یہ شادی بنے گی نہیں اتنی, لیکن بہت زیادہ ایجوکیٹڈ ہے وہ لڑکی, تو پھر گزارا ہو جائے گا, کیونکہ اس کی جو لیونگ اسٹینڈرڈ تھا اتنا کم تھا, لیکن تعلیم نے اس کی تلافی کر دی. یا بعض دفعہ بہت زیادہ کوئی حسینہ ہوتی ہے, خوبصورت ہوتی ہے,
تو آدمی کہتا ہے یار ایسی تو مجھے بنگلے میں بھی نہیں مل رہی جیسی مجھے, تو وہ خوبصورتی اس کی تلافی کر رہی ہوتی ہے, یا دیندار بہت زیادہ ہوتی ہے تو دینداری اس کے اس نقصان کی تلافی کر رہی ہوتی ہے. تو جب تک ایسا نہ ہو تو پھر انسان اپنے سے کمتر میں تو نکاح کرے, لیکن بہت زیادہ جب کمتر میں جائے گا تو پھر وہ پھر محبت نہیں کرے گا اس کو, وہ یہی سمجھے گا یار میرا اس پر احسان ہے, اس کو جھونپڑی سے اٹھا. ایک صاحب نے کی نا ایسے شادی, بڑے مالدار تھے, بہت ہی غریب لڑکی سے کر لی, اب ہر تھوڑے دن بعد اس کو تانے دے دے گی بیچاری کو کہ تمہارے گھر میں تو یہ بھی نہیں تھا, میں نے یہ دے دیا, تمہارے گھر میں تو یہ بھی نہیں تھا. تو اتنا بڑا ظرف آج کل لوگوں کا مارکیٹ میں ہوتا نہیں ہے کہ وہ پھر تانے نہ دیں. لیکن اگر 4 شادیاں کرنی ہیں تو پھر آپ کو 4 غریب ہی تلاش کرنی پڑیں گی اگر آپ زیادہ مالدار نہیں ہیں. سمجھ رہے ہو؟ پھر اتنے پیسے کہاں سے لاؤ گے؟ تو میرے بھائی, میرے بیٹے, محمد ابراہیم کی آنکھ کا آپریشن ہے, دل سے دعا ہے جی اللہ تعالیٰ کامیاب کریں. ایک بار یہ دعا کریں اللہ ابراہیم کے آپریشن کو کامیاب فرمائے. آمین. دل سے دعا اللہ تعالیٰ ابراہیم کے آپریشن کو کامیاب کرے. مفتی صاحب جب صحابہ کرام شادی کرتے تھے تو نہایت سادگی سے کرتے تھے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی مدعو نہیں کرتے تھے. جبکہ آج اگر ہم اس طرح کرتے ہیں تو لوگ ناراض ہو جاتے ہیں کہ ہمیں نہیں بلایا, فلاں رسم نہیں کی گئی. ایسے میں سنت کے مطابق سادگی سے کیسے نکاح کریں, پرواہ نہ کریں لوگوں کی. صحابہ کر لیتے تھے, جو مل گئے جو قریب تھے ان کو بلا لیا, جو دور ہیں ان کو رہنے دیا. تو آپ بھی ایسے ہی کر لیں. لوگ اس پہ ناراض ہوتے ہیں کہ فلانے والے کو تو بلا دیا, ڈمکانے اس کو نہیں بلایا, حالانکہ رشتہ دونوں سے سیم ہے. اب بڑے بھائی کو بلایا, چھوٹے بھائی کو نہیں بلایا, تو پھر تو اس کو غصہ آئے گا نا, وہ بالکل بجا غصہ ہے. تو جو جس کیٹیگری کے لوگوں کو بلا رہے ہیں ان میں پھر سب کو بلانا پڑتا ہے آپ کو. مفتی صاحب میرا سوال یہ کہ کیا آدمی اپنا نکاح خود پڑھا سکتا ہے اگر پڑھانا آتا ہو؟ جی خود بھی پڑھا سکتا ہے اپنا نکاح. افضل یہ ہے کہ کسی نیک آدمی سے نکاح پڑھایا جائے. صحابہ کرام کے دور میں بھی کوئی تیسرا نکاح پڑھایا کرتا تھا, لیکن جائز ہے اپنا نکاح خود پڑھا سکتا ہے. آپ مولانا اسلم شعوری صاحب جو تھے انہوں نے اپنا نکاح خود پڑھایا. جب میں مجھے بیان کے لیے بلایا تھا تو حضرت مولانا اسلم شعوری شہید رحمۃ اللہ علیہ اپنا نکاح خود پڑھایا. انہوں نے کہا میں نے فلانی سے اپنا نکاح کیا. ٹھیک ہے نا, خود قبول ہی ہو گیا نا, کیا تو ہو گیا. آج ایک دولہا آیا, میں نے قبولوانے سے پہلے ہی قبول لیے, وہ ہیں اثر میں نا. میں نے مذاق سوچا تھا لیکن میں نے کہا ایسا نہ ہو بے عزتی نہ محسوس کرے نا. میں نے ان سے کہا میں نے فلانی بنتے فلان سے آپ کا, میں نے فلاں بنتے فلاں سے آپ کا نکاح کیا. آپ نے ابھی میں بولنے والا تھا قبول, آپ نے قبول کیا, یہ الفاظ میں بولتا ہوں نا, ابھی میں نے بولنے سنے کہ قبول ہے. تو مجھے پھر مذاق سوچا لیکن میں نے کیا نہیں. میں نے کہا بہت زیادہ اسپیڈ ہے آپ کی, اسپیڈ تھوڑی سی ہم بھی قبولتے ہیں, ہم نے بھی اللہ کا شکر ہے نکاح ہوئے ہمارے, قبولہ ہے, اور ہمارے اندر بھی شادی کا شوق الحمدللہ ہمیشہ سے رہا ہے. اسپیڈ آپ کی بہت زیادہ تیز ہے, لیکن میں نے کہا ایسا نہ دولہا ناراض نہ ہو جائے. اسپیڈ آپ کی بہت تیز ہے, مجھے بولنے تو دو, آپ کو قبول ہے پھر آپ بولو ہاں قبول ہے. اکثر تو ڈھیلے ہوتے ہیں بیچارے, ایسے سست ہوتے ہیں, ان سے بولو ایسے منحنی سی آواز نکلتی ہے, قبول آواز ہی نہیں آ رہی ہوتی. تو میں ان سے کہتا ہوں ایسے قبول ہو جیسے جب گھر میں بعد میں چیخ چلا کے بات کرو گے نا, گھر میں بعد میں تو کیسے چیخ رہے ہوتے ہیں نا, ایسے ابھی ایسے ملنسار بنے ہوئے ہیں کہ آواز ہی نہیں نکل رہی, ایسے شریف شروع بنے ہوئے ہوتے ہیں, بعد میں حالات دیکھو کیا ہوتے ہیں. لیکن آج دولہا کو دیکھ کے مزہ آیا, اسپیڈ بہت تیز تھی ماشاءاللہ. ایسا دولہا ٹائٹ ہوتا ہے. ابھی ہم نے قبولوایا ہے نہیں, پہلے سے قبول ہے. میٹابولزم ہوتا ہے یہ انسان کے اندر نا. اچھا میرے بھائی, گاڑی میں تیز آواز سے تلاوت یا نعت لگانا کیسے جائز ہے؟ لوگ سن رہے ہوں تو لگائیں تلاوت, نہ سن رہے ہوں تو پھر نہ لگائیں. آج کل صبور نام لڑکیوں کا رکھا جا رہا ہے, حالانکہ یہ اللہ کا نام ہے, اور وہ نام جو مرد اور عورت دونوں میں رکھا جاتا ہے وہ نام رکھنا کیسا ہے؟ جائز ہے. بعض نام مرد اور عورت دونوں میں مشترک ہیں. بہتر یہ کہ صبور نام نہ رکھیں, اس لیے نہیں کہ اللہ کا نام ہے, بلکہ صبور کا مطلب صبر کرنے والی. اس کا مطلب آپ یہ فرض کر لیں مصیبتیں آئیں گی پھر یہ کیا کرے گی؟ صبر. جیسے صابرہ نام بھی ہوتا ہے عورتوں کا, تو شاکرہ نام رکھو نا, شکر کرنے والی. یعنی یہ فرض کر لو کہ نعمتیں ملیں گی اور یہ کیا کرے گی؟ شکر. آپ صابرہ بھی ٹھیک ہے تو, لیکن اس میں آپ کیا میسج دے رہے ہو کہ اس پر مصیبتیں آئیں گی اور یہ کیا کرے گی؟ صبر. تو بھائی ہم اللہ سے کیا مانگیں؟ شکر مانگے نا. شاکرہ نام ہو تو صابرہ ٹھیک نہیں ہے. تو اسی طرح صبور بھی صابرہ کا ہی
صبور اور مبالغہ ہے، بہت زیادہ صبر کرنے والی، اس کا مطلب بہت خراب سسرال اس کو آپ دلا رہے ہو. مفتی صاحب آپ سے فیور کے بارے میں پوچھنا تھا. کیا اچھا فری لانس فائیور کے بارے میں پوچھنا تھا. کیا فری لانس کام کرنا ٹھیک ہے؟ یہ کہ اسرائیل کی کمپنی جو لوگوں کو آن لائن کام جائز ہے. فری لانسنگ میں یہ ہوتا ہے کہ آپ جو بھی کسی کمپنی کو کوئی پروجیکٹ پہ کام کرنا ہوتا ہے نا، تو ان کو ایک جن میں بھی اس قسم کی اسکلز ہوتی ہیں، ایسے بندے چاہیے ہوتے ہیں، تو آپ وہ بندے ان کو دلاتے ہو اور اس کا کمیشن لیتے ہو. تو ٹھیک ہے، اس میں چاہے اسرائیل کی کمپنی ہو یا جاپان کی کمپنی ہو. کمپنیاں تو آج کل ہیں زیادہ اسرائیل کی. مفتی صاحب سفر کی حالت میں قضا ہوئی نمازیں سفر کے ایام میں ادا کر سکتی ہوں؟ جی جائز ہے. سفر کی حالت میں جو نماز قضا ہوئی ہے نا، وہ دوبارہ جب سفر ہو تو اس میں بھی ہو سکتی ہیں، اور جب مقیم ہو تو اس وقت بھی. لیکن جب آپ مقیم ہوں گے تو سفر کی نمازیں قضا 2 ہی ہوں گی، 4 نہیں ہوں گی. اور یہاں والی نماز سفر میں جب آپ قضا کریں گے تو پوری کریں گے. میرا سوال یہ ہے کہ کیا پہلی داڑھی کٹوانا یا شیو کروا سکتے ہیں اگر داڑھی بڑھا کر گھنی رکھنے کی نیت ہو؟ نہیں، داڑھی بالکل کاٹنا جائز نہیں ہے اگر شروع میں نکل رہی ہے. مفتی صاحب میں نکاح کرنا چاہتا ہوں مگر گھر میں الگ کمرہ نہیں ہے، کوئی حل بتا دیں. بھائی سے وہ کر لیں، ایک دن تو یہاں سویا کرے گا، ایک دن اس کمرے میں میں اپنی بیگم کے ساتھ سویا کروں گا. مکا کر لیں، اس کرایہ دے دیں اس کو آدھا، کہ یہ کمرہ میں نے 15 دن کے لیے آپ سے رینٹ پہ لے لیا ہے، اور 15 دن ایسے آلٹرنیٹ کچھ بھی کر لیں. یہ میرا ہیڈک نہیں ہے بھائی، سارے غم مجھے کیوں لے کے آ رہے ہو؟ یہ تمہارے گھر میں کمرہ نہیں ہے تو میں کیا بتاؤں. یونیورسٹی میں بد نظری سے بچنا بہت مشکل ہو رہا ہے. ایک دفعہ بد نظری ہوتی ہے تو بار بار دل چاہتا ہے. کوئی بات نہیں، جب بڈھے ہو جاؤ گے تو خود ہی چھوڑنی پڑ جائے گی. چھوٹتی بڑھاپے میں بھی نہیں ہے، یہ ایسی گندی عادت ہے. ہمت کر کے چھوڑو میرے بھائی. جب بد نظری ہو اپنے اوپر جرمانہ رکھو. جب بد نظری ہو 100 روپے 500 روپے 400 اپنی جو بھی آمدن کے حساب سے وہ صدقہ کرو تو انشاءاللہ آہستہ آہستہ چھوٹ جائے گی. مفتی صاحب میرے ابو چاہتے ہیں کہ ان کی ساتھ مل کر دکان، کیا لکھا ہوا ہے بھائی، دکان چلاؤ، کیونکہ وہ اکیلے ہوتے ہیں اور دوسرا آدمی نہیں رکھتے، پیسے بچاتے ہیں، اور مجھے دکان پر جانا اچھا نہیں لگتا کیونکہ وہاں ایک انوائرمنٹ گالیوں والا، مار پیٹ والا ہوتا ہے، اور بے حد قسم کے عورتیں، پتہ نہیں کیا کیا لکھا ہوا ہے، بےہودہ قسم کی عورتیں، انگلش میں وہ رومن میں لکھا ہوا ہے نا، بےہودہ قسم کی خواتین عجیب عجیب لباس میں آتی ہیں اور ماحول اچھا نہیں ہوتا. اس لیے میں جانا چاہتا ہوں. اگر میں نے کیا لکھا ہوا ہے یار بھائی، تو کیا گناہگار تو نہیں ہوں گا؟ اب میں کیا کروں، آخر میں لکھا ہوا ہے. جاؤ دکان پہ جا کے بیٹھو، ہر جگہ ایسا ہی ماحول ملے گا آپ کو. گالیاں مارکیٹ میں ہول سیل کے حساب سے چل رہی ہیں. بے پردہ عورتیں ہر جگہ ہی ہیں. اگر آپ بے پردہ عورتوں کی وجہ سے ابا کا کاروبار نہیں چلاؤ گے، دکان چھوڑ دو گے، تو کیا کرو گے پھر آپ بیٹھ کے؟ اب تو دنیا میں جہاں بھی جاؤ گے بے پردگی آپ کو ملے گی سوائے مسجد کے. تو ان چیزوں سے اب لڑنا سیکھنا چاہیے انسان کو، نہ یہ کہ ان سے اب بھاگنا شروع کر دے. بھاگنے یہ اس کا حل نہیں ہے. کب تک بھاگے گا؟ یعنی ایک حد ہوتی ہے نا. یونیورسٹی میں جاؤ گے وہاں یہ ماحول ہے، دکان پہ شاپنگ کرنے جاؤ گے ابا کہیں گے جا بے اپنی والدہ کے لیے کپڑے لے کر آ. تو آپ لیڈیز مارکیٹ میں جب جاؤ گے تو کیا آپ کو وہاں ساری شٹل کاک میں ملیں گی عورتیں؟ وہاں بے پردگی ہے. تو بھائی اب یہ ہے کہ اب اس سے لڑنا ہے، اس سے ہم نے اب نظر کی حفاظت کرنی ہے اپنے آپ کو. جو یورپ جاتے ہیں وہاں تو نیکروں میں لڑکیاں گھوم رہی ہوتی ہیں. اب ظاہر ہے آہستہ آہستہ کیا ہوتے ہیں پھر وہ نظر کی حفاظت کر کے عادی ہو جاتے ہیں، پھر ان کے لیے اس کی کوئی ویلیو نہیں رہتی. تو اب ایسا عادی بنانا پڑے گا اپنے آپ کو، سمجھتے ہو؟ کہہ رہے ہیں گھبرانا نہیں ہے آپ نے. تو کیونکہ اور یا تو ہوتا نا کوئی ایسی جگہ ہوتی جہاں سارے نیک پرہیزگار اور سارے بازار بھی سارے نیک صحیح ہوتے،
ماحول تو سب ایسے ہی چل رہا ہے. آپ ایئرپورٹ پہ جاؤ الگ ماحول ملے گا, اسٹیشن پہ جاؤ, ٹرین میں جاؤ الگ ماحول, ہر جگہ یہ عجیب سے ہی ماحول چل رہا ہے. تو اب ماحول سے لڑ نہیں سکتا آدمی, آپ نے سارے کام کرنے, اپنے آپ کو نظر کی حفاظت کا عادی بنانا ہے. تو یہ کرنا ہے آپ, بلا وجہ باہر نہ نکلیں. تو یہ بلا وجہ نہیں, دکان پہ تو ابو کو بیچاروں کی محنت ہے وہ ضائع ہو جائے گی دکان, بیٹھ جائیں دکان پہ جا کے. آپ گالیاں نہ دیں, صرف سننے پر اکتفا کریں آپ. ٹھیک ہے, گالیاں سننے کا ماحول ہے, دینا کوئی پابند تو نہیں ہے نا, تو آپ نہ دیں, سنیں آپ طبیعت سے آپ کا برداشت کی قوت آپ میں بڑھے گی. جس آدمی میں چھوئی موئی کی طرح زندگی گزارتا ہے نا, وہ ویسے بھی پریکٹیکل لائف میں ناکام ہوتا ہے. جنہوں نے کبھی نہ کبھی گالی سنی ہو, ہمارے ایک رشتہ دار آئے, وہ پتہ نہیں کہاں رہتے تھے, کہیں پڑوسیوں میں لڑائی ہوئی, وہ رونے شروع ہو گئے نا. ان کی بچیاں, رشتہ دار نہیں تھے, کوئی ریلیٹیو تھے, تو انہوں نے کہا انہوں نے اونچی آواز پہلی دفعہ سنی ہے. تو یار یہ کیا بچا کے بیچاری کیا زندگی میں معاشرے میں سروائیو کیسے کریں گی. تو ماحول جو چل رہا ہے نا, اس میں اب انسان کو جینا سیکھنا چاہیے, پھر وہ کامیاب فرد بن کے زندگی گزارتا ہے. چھوئی موئی بن جائے گا تو کسی کام کا نہیں رہے گا. کافی ہو گیا میرا خیال ہے. سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ